अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सटीर एकेडमी पर। नाउ हम हमारा आज फिर से एक नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है बाब नंबर 7, इवोल्यूशन, इर्तिका जिसको कहा जाता है। नाउ इस सबक में हम क्या देखने वाले हैं? तो इर्तिका आमतौर पे हम किसको कहते हैं? इर्तिका हम ये कहते हैं, इवोल्यूशन हम ये कहते हैं कि जब जानदारों के अंदर तब्दीलियां दिखाई देती है, जानदारों के अंदर तब्दीलियां दिखाई देती है, तो उसको कहा जाता है इवोल्यूशन, उसको कहा जाता है इर्तिका। तो थोड़ी देर के लिए आपको इमेजिनेशन ऐसा करना है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया नहीं है, अब दुनिया का वजूद होने वाला है, दुनिया बनने वाली है। तो दुनिया बनने के बाद दुनिया के ऊपर जिस तरह के जानदार आएंगे, उन जानदारों के अंदर धीरे धीरे क्या होगी? तब्दीलियां होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि कुछ जानदार ऐसे थे जो पानी में रहते थे, कुछ जानदार हुए वो जमीन पर आए, कुछ जानदार ऐसे जो हवा में रहने लगे, कुछ जानदार ऐसे थे जो पानी और जमीन दोनों पे रहने लगे। तो इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ? इस दुनिया के अंदर वजूद हुआ। इसको कहा जाता है इवोल्यूशन, तब्दीलियों को कहा जाता है, इर्तिका को कहा जाता है एवोल्यूशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान भी है। क्यों आसान है? क्योंकि इससे बहुत सारी बातें आपके समझ में आएंगी ना। अगर आप देख रहे होंगे तो इर्तिका क्या है, तो इर्तिका ये हयातियात की जब भी हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में देखिए आपको बहुत सारे जानदार दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे, फिर इनके दरमियान में डीएनए है, इधर सूरज है, चांद है। इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर है जो दुनिया के अंदर हम आमतौर पर देखते हैं ना। यहाँ पर क्या है कि इर्तिकाई हयातियात जमीन पर जानदारों की अक़साम की तारीख का मुताला है। इर्तिकाई हयातियात क्या है? तो जमीन पर जानदारों की अक़साम की तारीख। तारीख का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। तो जानदारों के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां है, जानदारों के अंदर जो होने वाले किस्में हैं अलग अलग, उसके मुताल्लिक़ को क्या कहा जाता है? इर्तिका। इर्तिका आखिर है क्या? तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरा और फाउना है, फ्लोरा और फाउना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा और फाउना का मतलब होता है जो हमारे पास एनिमल्स हैं और जो हमारे पास कौन है? प्लांट्स है। उनके लिए फ्लोरा और फाउना की बात की जाती है। तो उनमें क्या होती है? तब्दीलियां जो जमीन पर करोड़ों साल तक वाक़ई हुई है। ये कहा जाता है कि करोड़ों साल तक इस तरह की तब्दीलियां होते रही। तो आप भी देखेंगे कि जब हमने प्लांट्स पढ़ा तो हमने प्लांट्स के अंदर टेरिडोफाइट, याद आ रहा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह से अलग अलग प्लांट पढ़ा है। तो हमने देखा कि यार पहले वाले जो प्लांट थे उनके पास तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग थे, दूसरे वाले के पढ़े तो उसके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे, लास्ट की जिनके पास पढ़े तो उनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के वास्ते फ्लावर बन गया, फूल बन गया, उसकी वो हिफाजत करता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि कई 100 साल के अंदर क्या हुआ होगा? इस तरह की तब्दीलियां क्या हुई होंगी? रोनुमा हुई होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें जिंदगी की इब्तिदा के सियाक व सबाक को समझ पैदा करनी होगी। यानी जमीन के इर्तिका इसके बाद जो कभी भी है वो तजजियाती और ख्याली कहानियों पर मुबनी है। यानी असल जो है वो जिंदगी की जो इब्तिदा हो रही है वो कहाँ से हो रही है? जमीन के बनने के बाद। इसका मतलब पहले जमीन बनी, जमीन बनने के बाद क्या हुआ? वहां पर जिंदगी की इब्तिदा हुई और बाकी जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो सिर्फ ख्याली कहानियां हैं। फिर जमीन और जिंदगी की इब्तिदा, तो उससे पहले हमको किसकी इब्तिदा पढ़ना पड़ेगा? उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इर्तिकाए कायनात। किसकी बात करना पड़ेगा? इर्तिकाए कायनात के। इर्तिका के पस मंजर में इसके अलावा जानदारों की इर्तिका या कुर्रे असपर हयातियाती तनु की इर्तिका। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? इर्तिकाए कायनात के मामले में पहली बात करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें हमको किसकी बात करना पड़ेगा? जिंदगी की इब्तिदा, और साथ में किसकी बात करना पड़ेगा? जमीन। यानी हमारी जो शुरुआत होगी, शुरुआत कहां से होगी? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कायनात। फिर कायनात से हमारी बात किस पर आएगी? कायनात से हमारी बात आएगी अर्थ के ऊपर। यानी किसके ऊपर बात आएंगी? हमारी जमीन के ऊपर। फिर जमीन के ऊपर हम बात करेंगे हयातियात की इब्तिदा, या हम बात करेंगे जिंदगी, या हम बात करेंगे वहां पर लाइफ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर हमको जिंदगी को समझना है तो जिंदगी को समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा? अर्थ। अर्थ को समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा? यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारी बातें कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यूनिवर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जमीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दुनिया जिन जानदारों की या जिंदगी की बात करेंगे ना। जिंदगी के इर्तिका की अगर बात करते हैं या जिंदगी की
ابتدا کی اگر بات کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اوریجن آف لائف، جب ہم کس کی بات کرتے ہیں، اوریجن آف لائف، تو ایک بات یہ سمجھ لی کہ جب ہم ایک صاف رات میں آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہم وقت میں پیچھے کی طرف کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی تارے کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ کیا دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دور ایک تارا ہے، اصل میں وہ جو بہت دور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ اس تارے تک جا رہی ہے، تو اس تارے کی جو لوکیشن ہے، اس لوکیشن کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ کسی زمانے میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ستاروں کے جو فاصلے ہیں ہم اس کو کس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نوری سالوں میں، ہم اس کو ناپتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو کس میں ناپتے ہیں، نوری سالوں میں ہم جب ناپتے ہیں اس کو، اس کی جو روشنی چل رہی ہے اس روشنی کی بنیاد پر ہم اس کو ناپتے ہیں۔ جو ہم آج دیکھتے ہیں ایک ایسی شے ہے جس سے نکلنے والی روشنی نے کروڑوں کلومیٹر دور سے لاکھوں سال پہلے اپنے سفر کو کیا کیا تھا، شروع کیا تھا۔ یعنی آج جب ہم ستارے کو دیکھتے ہیں تو وہ ستارہ جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، یا وہ جو تارے ہم کو دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اس کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ جو روشنی کی شروعات ہوئی تھی وہ کئی نوری سال پہلے ہوئی تھی۔ اور وہ جو کئی نوری سال پہلے جو شروعات ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نوری سال پہلے وہ بنا ہوا تھا جو آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری آنکھوں تک وہ کیا ہوئی ہے، پہنچی ہے۔ البتہ جب ہم چیزوں کو ایک دم، یعنی ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں، سڈنلی ہم دیکھتے ہیں، تو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں فوراً دیکھ لیتے ہیں، یعنی موجودہ وقت میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ابھی بنا ہوا کیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پہلے بنا تھا، آپ کی آنکھیں اس کو اب دیکھ پا رہی ہے۔ کیوں دیکھ پا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی جو روشنی ہے وہ اب آپ کے آنکھوں پر کیا ہوئی ہے، پہنچی ہے۔ لیکن یہ روشنی کو جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم کس میں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں نوری سال۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو روشنی ہے اس کی جو ٹریولنگ سٹارٹ ہوئی تھی وہ کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ اس لیے جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت ہم ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم ہماری یادوں کو یاد کرتے ہیں کہ یار میں چھوٹا تھا، میں ایسا تھا، ویسا، یوں میری زندگی گزری، اور آج کی جو تھی، تو آج آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ جو ایک اچھا ڈاکٹر ہے اس کی شروعات تو کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کے درمیان میں کتنی ہرڈل آئی، کتنی مشکل آئی، کتنی پریشانی آئی، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، ایڈمیشن کی فیس نہیں ہے، یہ سارے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں تو وہ آپ کو پریزنٹ ٹائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب آپ کی شروعات کئی سو سال پہلے ہوئی تھی، آج جو ڈاکٹر آپ کو دکھ رہا ہے اس کی شروعات بہت پہلے ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کئی سو سال پہلے ہوئی تھی نا۔ اب یہ تارے کی بات اچانک میں کہاں سے آ گئی؟ بات تو زندگی کی چل رہی تھی، تو اس بات کو ہم تھوڑا اور سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی الیبوریٹو بات کیوں ہو رہی ہے، اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو کائنات کے اندر ہم کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ کائنات کی تاریخ میں، یا کائنات کی جو تاریخ ہے، اس کائنات کی تاریخ میں جب ہم زندگی کی، کائنات کی تاریخ میں زندگی کی جو ابتدا ہے ایک منفرد وقوع خیال کیا تھا۔ یہ ایک الگ ہی ایونٹ ہے، یہ جو ایونٹ ہے یہ بہت عجیب طرح کا ایونٹ ہے جو زندگی بنی ہے۔ یہ کائنات بہت وسیع ہے، یہ جو یونیورس ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اگر مقابلتاً بات کی جائے تو خود زمین ایک ذرے جیسی ہے، یعنی جو زمین کی جو حیثیت ہے اس کائنات میں وہ کیا ہے، ایک ذرے کی جیسی ہے۔ کائنات بہت پرانی ہے، تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 20 بلین سال پرانی۔ کتنی ہے؟ 20 بلین سال پرانی۔ ابھی ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے کہ یونیورس کتنا پرانا ہے، یا یونیورس کب بنا؟ تو یونیورس کب بنا؟ 20 بلین سال پہلے۔ کب بنا؟ 20 بلین سال پہلے، جس کو ایسا لکھا جاتا ہے 20 بلین ایئرس ایگو۔ کیا بولا جاتا ہے؟ 20 بلینس ایئر ایگو۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے، سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو کائنات ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ تو کائنات کتنی پرانی ہے؟ 20 بلین ایئر ایگو، 20 بلین سال پہلے۔ نا تو یہ کائنات ہے کیا، کائنات بنی کیسے، یا یونیورس بنا کیسے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ کہکشاؤں کے وسیع و عریض جھنڈ
क्या करते हैं, कायनात की क्या करते हैं, तश्कील करते हैं। तो जब भी आप यूनिवर्स को या कायनात को डिफाइन करेंगे तो कायनात का मतलब क्या होता है, कायनात का मतलब होता है झुंड। झुंड, झुंड किसका झुंड है, ये झुंड है कहकशाओं का। किसका झुंड है, ये कहकशाओं का ये झुंड है। तो हमेशा याद रखिए कायनात में क्या होती है, कायनात में कहकशाई होती है, उसके झुंड को हम क्या कहते हैं, कायनात। ना हो इन कहकशाओं में और क्या है, तो इन कहकशाओं में होते हैं सितारे, इन कहकशाओं में होती गैस, इन कहकशाओं में होती है धूल के बादल। तो फिर एक सवाल ये आता है कि कहकशाएं क्या है, तो ये जो कहकशाएं है ये क्या है, ये जो कहकशाएं है ये बनी हुई होती है, किससे बनी होती है, ये कहकशाएं बनी होती है गैसों से। किससे बनी हुई है, गैसों से। ये कहकशाएं किससे बनी है, धूल के बादलों से। किससे बनी हुई है, धूल के बादलों से। और ये जो कहकशाएं है ये किससे बनी हुई है, सितारों से बनी हुई है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स कब बना था, 20 बिलियन ईयर पहले। 20 बिलियन ईयर पहले जो यूनिवर्स बना था उसमें सिर्फ क्या थी, कहकशाएं थी, और उन कहकशाओं में क्या था, गैसें थी, धूल थी, और क्या थी, सितारे थी। ना ये जो कायनात है, अगर इस कायनात के हैयत का तस्वुर करें तो जमीन हमको सचमुच में कैसी दिखाई देती है, एक जर्रे की तरह दिखाई देती है। और ये कहा जाता है कि ये जो कायनात बनी है, ये कायनात कैसे बनी है, तो इस कायनात को जो वजूद हुआ एक अजीम धमाके से हुआ। किससे हुआ, अजीम धमाके से हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी के जरिए हमने कायनात की इब्तिदा के बारे में मालूम किया है। तो जो कायनात का जो वजूद है, उस कायनात के वजूद को कहा जाता है कि वहां पर क्या हुआ, अजीम धमाका। क्या हुआ वहां पर, अजीम धमाका। और इसी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको, बिग बैंग थ्योरी। और कुरान भी हमको ऐसे ही कहता है कि एक धमाका हुआ और बस दुनिया वजूद में आ गई। अब वो बहुत बड़ी डिस्कशन है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बस इतनी बात याद रखिए कि कायनात का जब वो वजूद हुआ तो कहां से हुआ, अजीम धमाके से हुआ। एक बिग बैंग थ्योरी उसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। फिर जब मादी इस्तिलाह की बात आती है, मादी इस्तिलाह में ये जो थ्योरी है एक नाकाबिल तसव्वुर वाहिद धमाके की बात करती है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये बताती है कि एक ऐसा धमाका हुआ जिसका आप मादी तौर पे, यानी आपके पास किसी भी चीज के लिए एक हैयत है, एक मादी उसका वजूद है, लेकिन ये धमाका ऐसा धमाका था जिसके पीछे कोई मटेरियल, कोई उसका मादी वजूद नहीं है। और या फिर ये कि हम उस वजूद को बता नहीं सकते कि वो कैसा रहा होगा, जिससे कायनात फैल गई और दर्जे हरारत नीचे आ गया। यानी दर्जे हरारत क्या हो गया, बहुत ही नीचे आ गया, यानी बढ़े। देखिए इसके कुछ अरसे बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद हीलियम, हाइड्रोजन ये बनी और गैसों की क्या हुई, कशिश होने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब धमाका हुआ उस धमाके की वजह से कायनात क्या होने लग गई, फैलने लग गई। दर्जे हरारत जो था वो दर्जे हरारत धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, कम होने लगा। दर्जे हरारत नीचे आने की वजह से क्या हुआ, कुछ अरसे बाद ये जो यूनिवर्स था, ये जो कहकशाई थी, उनके दरमियान हीलियम, उनके दरमियान हाइड्रोजन बनने लगी। और इसी तरह से गैसों के दरमियान क्या होने लगी, कशिश होने लगी। ना हो ये जो कशिश है या ये गैसों के दरमियान जो इंटरएक्शन है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो गैसेस थी वो मुंजमिद होने लग गई। वो गैसेस क्या होने लग गई, मुंजमिद होने लग गई। वो गैसेस एक दूसरे के साथ क्या होने लगी, जमा होने लगी। वो गैसेस क्या होने लगी, मुंजमिद होने लगी। और मुंजमिद होकर कायनात की कहकशाएं बनाई, जिसका ख्याल किया जाता है। यानी वो जो पूरे गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम थी, उन्होंने मिलकर क्या करना शुरू किया, फिर कहकशाएं बनाई। ये ख्याल किया जाता है कि जो शमसी निज़ाम है, यानी जो हमारा सोलार सिस्टम है, जो हमारा कौन है, सोलार सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, शमसी निज़ाम। जो हमारा सोलार सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, शमसी निजाम कहते हैं, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं, दूधिया कहकशा। इस शमसी निजाम को हम क्या कहते हैं, दूधिया। ये जो शमसी निजाम है ये मिल्की गैलेक्सी यानी दूधिया कहकशा, क्या बोला जाता है इसको, दूधिया कहकशा। जो दूधिया कहकशा है जिसको क्या कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहा जाता है उसको, मिल्की वे गैलेक्सी।
تو ہمارے اس پورے کہکشاؤں میں، ان گیلیکسیز میں ایک جو گیلیکسی ہے وہ کون سی ہے؟ دودھیا کہکشاں ہے، ملکی وے گیلیکسی ہے۔ یہ جو ملکی وے گیلیکسی ہے، اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر کون ہے؟ تو اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر ہماری زمین ہے۔ تو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں کیا ہوا؟ زمین تقریباً 4.5 بلین سال پہلے کیا ہوئی؟ وجود میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی، بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے کئی سارے گیلیکسی بنے۔ ان کئی سارے گیلیکسی میں ایک گیلیکسی جو ہے وہ کون سا ہے؟ سولار سسٹم ہے، شمسی نظام ہے، جس کے اندر ہمارا کون ہے؟ اس ملکی وے گیلیکسی میں، اس دودھیا میں کون ہے؟ ہمارا ارتھ ہے۔ کون ہے؟ ہماری زمین ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھماکے کے بعد، اس یونیورس کے بننے کے بعد زمین کب بنی؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کب بنی؟ 4.5 بلینس ایئر ایگو۔ 4.5 بلینس ایئر ایگو، ٹھیک ہے؟ کب بنی وہ؟ 4.5 بلینس ایئر ایگو۔ تو یاد رکھیے یونیورس کب بنا؟ یونیورس بنا 20 بلینس ایئر ایگو، اور جو زمین بنی وہ کب بنی؟ 4.5 بلینس ایئر ایگو۔ نا اگر ہم جو زمین تھی، زمین کی شروعات پہ کس طرح کا انوائرمنٹ تھا، زمین کی شروعات پہ کس طرح کا ماحول تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اولین زمین پر فضا نہیں تھی۔ اویلین زمین پر فضا نہیں تھی، وہاں پر کوئی فضا نہیں تھا، وہاں کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھا، وہاں کوئی بہت ساری ایٹماسفیئرک کنڈیشن نہیں تھی، گیسز وغیرہ کا کوئی وہاں پر مجموعہ نہیں تھا۔ لیکن پگھلے ہوئے مادے سے نکلنے والے پانی، یعنی کیا ہوا؟ دھماکہ ہونے کے بعد اس ارتھ کے اندر بہت سارے پگھلے ہوئے مادے تھے، ان سے کیا ہوا؟ ان سے پانی کے بخارات نکلنے لگے، ان سے میتھین، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ان سے امونیا وہ کیا ہونے لگی؟ نکلنے لگی، جس کی وجہ سے جو زمین تھی اس کی سطح کیا ہو گئی؟ ڈھک گئی۔ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز، یعنی جو یو وی ریز ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سورج سے نکلنے والی جو الٹرا وائلٹ ریز ہے انہوں نے اس پانی کو، یعنی جو بخارات تھے پانی کے، ان پانی کو ہائیڈروجن میں اور آکسیجن میں کیا کر دیا؟ منقسم کر دیا، تقسیم کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ جو ہائیڈروجن تھی وہ ہلکی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ وہاں سے نکل گئی، اور آکسیجن جو پیچھے رہ گئی تھی اس آکسیجن نے امونیا اور میتھین سے مل کر کیا کیا؟ اس امونیا اور میتھین سے مل کر وہاں پر بنایا پانی، وہاں پر بنایا کاربن ڈائی آکسائڈ، اور پھر اسی طرح سے دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں کیا ہوئی؟ زمین کی سطح پر بننے لگی۔ تو بہت ہی بیسک کنسیپٹ یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے یونیورس، اس کے بعد زمین۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر پانی کے بخارات ہے، میتھین ہے، امونیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ گیسز جو ہے زمین کی سطح پر موجود ہے۔ زمین کی سطح پہ ان کے علاوہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ پھر یو وی ریڈیشن جو سورج کی طرف سے آ رہی تھی، اس کی وجہ سے جو پانی کے بخارات تھے وہ آکسیجن میں اور ہائیڈروجن میں ٹوٹ گئے۔ آکسیجن جو تھی وہ کس کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہے؟ وہ آکسیجن وہاں پر موجود جو امونیا ہے، وہاں پر موجود جو میتھین ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہے۔ نتیجے میں کیا بنا؟ پانی بنا، کاربن ڈائی آکسائڈ بنا، نتیجے میں دیگر اور چیزیں بنی۔ نہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کیا بنی؟ وہاں پر بنی اوزون کی پرت۔ وہاں پر کیا بن گئی؟ اوزون کی پرت۔ اور ہم سنتے ہیں کہ اوزون جو گیسز ہے یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے ہماری کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ٹھنڈی ہوئی، یعنی کون ٹھنڈی ہونے لگی؟ جیسے جیسے ارتھ، زمین ٹھنڈا ہونے لگا تو پانی کے بخارات بارش بن کر گرنے لگے۔ یعنی کیا ہوا؟ جب یہ ہوا کہ زمین ٹھنڈی ہونے لگ گئی تو جو پانی کے بخارات تھے جو ہوا گیسز کی شکل میں تھے، تو زمین کے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو بخارات تھے اب وہ پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں زمین کی سطح پر آنے لگے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام گڑھوں کو بھر دیا۔ یعنی جو زمین کی سطح تھی، فار ایگزامپل یہ زمین ہے تو زمین کے اوپر اس طرح سے کئی گڈھے ہو گئے، تو ان گڈھوں کے اندر پانی کیا ہو گیا؟ جمع ہونے لگ گیا، اور اس سے کیا بن گئے؟ سمندر بن گئے۔ زمین بننے کے 500 ملین سال بعد، زمین بننے کے کتنے سال بعد؟ 500 ملین سال بعد زندگی ظہور میں آئی۔ تو یہ ارتھ بنا۔ ارتھ کب بنا؟ 4.5 بلین ایئر بیفور۔ اس کا مطلب اگر 500 سال کے بعد، 500 سال کے بعد کی اگر بات کرتے ہیں تو ارتھ کے بعد کون آیا؟ ارتھ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کون آیا؟ ارتھ کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر کون آئی؟ زندگی۔
वहां पर किसका वजूद हुआ? लाइफ। और लाइफ का वजूद कब हुआ? लाइफ का वजूद हुआ तकरीबन 4 बिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 4 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो, यानी जमीन के कितने सालों के बाद? जमीन के 500, जमीन के 500 मिलियन ईयर आफ्टर, जमीन के 500 मिलियन ईयर के बाद। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्या क्या इवेंट्स हुए जिसके नतीजे में हमारी इस जमीन के ऊपर या फिर इस जमीन का वजूद हुआ, और जमीन के ऊपर किसका वजूद हुआ? जिंदगी का वजूद हुआ। तो जब हम इब्तिदा लाइफ की बात करते हैं या लाइफ की इब्तिदा की बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट हमको 3 बातें याद करना है बच्चों। क्या क्या याद करना है आपको? पहली बात याद रखना है कि यूनिवर्स कब आया। आपको पहली बात क्या याद रखना है? आपको याद रखना है यूनिवर्स। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? अर्थ। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है? लाइफ। क्या याद रखना है आपको? पहली बात याद रखना है कायनात, दूसरी बात क्या याद रखना है? जमीन, और तीसरी बात जो याद रखना है वो क्या है? जिंदगी। और यूनिवर्स की अगर बात करेंगे तो कब है ये? 20 बिलियन। अर्थ की बात करेंगे तो 4.5 बिलियन, और जब जिंदगी की बात करेंगे तो जिंदगी कब आ रही है? 4 बिलियन ईयर एगो। जिंदगी कब आ रही है? 4 बिलियन ईयर एगो। तो ये 4 बातें आपको बहुत ही अच्छी से याद रखना है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में यहीं से सवालात किए जाते हैं। ये बहुत डायरेक्ट है और सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा हो गई। अब जब जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा हुई तो इस जिंदगी के आने के बाद क्या होगा? इस जिंदगी के आने के बाद क्या होगा? इर्तिखा होगा, इवोल्यूशन होगा, तब्दीलियां होंगी। तो लोगों ने ये सोचा कि यार जिंदगी की इब्तिदा क्यों हुई होगी, कैसे हुई होंगी। तो अब उसके बाद लोगों ने इसके लिए सबूत देना शुरू किया कि जिंदगी कैसे आई होगी। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उनका क्या बोलना था? उनका ये कहना था कि जिंदगी बाहरी खला से आई है। कुछ साइंटिस्ट थे, उन बेचारों का बोलना यह था कि जो जिंदगी आई है वो कहीं और बाहर से आई है। कुछ साइंसदानों का ख्याल यह है कि ये बाहर से आई है। अव्वलियन यूनानी मुफक्किरों की ख्याल था कि जिंदगी की जो इकाइयां हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है स्पोर्स। वो कौन है? स्पोर्स। क्या है वो? स्पोर्स कहलाते हैं। और मुख्तलिफ सैयारों बशमोल जमीन पर मुंतकिल किए गए थे। उनका ये कहना था कि जब धमाका हुआ तो उस धमाके की वजह से क्या हुआ? जो अलग अलग प्लैनेट्स वजूद में आए, ठीक है, जमीन भी उसमें से एक है, तो उनके वजूद में आने के बाद क्या हुआ? उनके अंदर में किसी तरह धमाका हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उनके जो टुकड़े थे वो अलग अलग जगह पे चले गए। तो एक टुकड़ा जमीन पर आ गया, उस टुकड़े के अंदर क्या थी? उस टुकड़े के अंदर थी यूनिट ऑफ लाइफ, यानी उसमें क्या थी? स्पोर थी। आमतौर पर स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया रहा होगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या रहा होगा? कोई जानदार रहा होगा, और वो जानदार क्या हुआ? जमीन पर आया, और उसकी वजह से जमीन पर हमको क्या देखने को मिल रही है? इतनी सारी जानदार वो देखने को मिल रही है। तो इसलिए याद रखिए कि वो क्या कहते थे? स्पोर्स। ठीक है, ये बहुत से माहिरीन जो फल्कियात हैं उनके नजदीक नजरिया शुरूतमियत यानी पैनिस्पर्मिया, क्या बोला जाता है इसको? पैनिस्पर्मिया। ये उर्दू वाला थोड़ा हार्ड है तो इसको ध्यान मत दीजिए। जो है वो कौन है? पैनिस्पर्मिया। अब भी एक पसंदीदा ख्याल है, यानी लोगों के नजदीक आज भी एक जहन है कि हो सकता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा? उस वक्त पैनिस्पर्मिया। पैनिस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? पैनिस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि कोई तो भी स्पोर होगा जो कहीं और से आया होगा। ठीक है, उसको एक और लफ्ज दिया जाता है, दैट इज कॉस्मोजोइक। कॉस्मोजोइक थ्योरी, क्या बोला जाता है उसको? कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो ये इस तरह से कुछ थ्योरीज थे जो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। फिर ये हुआ कि एक लंबे अरसे तक ये भी ख्याल किया जाता था कि जिंदगी भूसे
اور مٹی وغیرہ جیسے مادوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ از خود پیدائش، یعنی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسپونٹینیس جنریشن. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اسپونٹینیس جنریشن، یعنی زندگی از خود پیدائش کا نظریہ، از خود پیدائش کا نظریہ، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسپونٹینیس جنریشن. تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا کہ بھوسے، مٹی، یہ سب جو سڑے گلے چیزیں ہیں ان سے اچانک میں زندگی آ گئی ہوگی. تو ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈبہ لیا اور اس میں بہت سارے سڑے گلے کپڑے ڈال دیے، بھوسا وغیرہ ڈال دیا. کئی مہینوں کے بعد جب کھولا تو اس میں سے ان کو چوہے دکھے. تو انہوں نے بولا کہ دیکھو دیکھو یہ کیسا ہوا، اسپونٹینیس جنریشن ہوا. تو اس طرح سے کئی سائنٹسٹ تھے وہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. لیکن ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے لوئس پاسچر. کیا نام ہے ان کا؟ لوئس پاسچر. لوئس پاسچر نے اپنے بہت ہی محتاط تجربات سے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے محتاط رہتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کچھ تجربات کیے، اور ان تجربات کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ ان تجربات کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی صرف پہلے سے موجود زندگی ہی سے وجود میں آئی. انہوں نے کیا کہا؟ جو زندگی ہے یہ پہلے سے موجود زندگی سے آئی ہوگی، یعنی پری ایگزسٹنگ لائف. ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ لائف کمز فرام، ان کا کیا کہنا تھا؟ لائف کمز فرام پری ایگزسٹنگ لائف. کہاں سے آئی ہوگی؟ جو لائف آئی ہوگی وہ کہاں سے آئی ہوگی؟ پری ایگزسٹنگ لائف کیا آئے گی، یعنی زندگی صرف پہلے سے موجود زندگی ہی سے کیا ہوگی؟ وجود میں آئی. اس نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے دکھایا جراثیم پاک، یعنی اسٹرلائزڈ. جراثیم پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرلائزڈ. جراثیم پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرلائز. یعنی جب آپ کسی چیز کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں اور آگ پہ رکھ کر بہت دنوں تک تپاتے ہیں یا بہت گھنٹوں تک تپاتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی بیکٹیریا وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے جراثیم پاک، اور انگلش میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرلائز. انہوں نے کیا کیا؟ جراثیم پاک فلاسکوں میں مردہ ایسٹ کیا ڈال دیا؟ انہوں نے مردہ ایسٹ، یعنی وہ ایسٹ ڈالا جس کے اندر جان نہیں تھی. پھر انہوں نے کیا دیکھا؟ اس سے زندگی پیدا نہیں ہوئی. دیکھیے بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے فلاسک کی، اور وہ فلاسک ایسا ہے اسٹرلائز ہے جس میں کوئی جراثیم نہیں ہے. اس میں انہوں نے ایسٹ رکھا، وہاں پر ان کو کوئی زندگی نہیں دیکھنے کو ملی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے جو فلاسک تھا، جس فلاسک کو بھی اسٹرلائز کیا تھا، اور اس فلاسک کو ہوا کے لیے کھلے ہوئے انہوں نے فلاسک میں ایک مردہ ایسٹ کو رکھ دیا. اب انہوں نے پہلے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا؟ فلاسک اسٹرلائز تھا، اس میں ایسٹ رکھا، اس میں کوئی زندگی نہیں دکھی. دوسرا تجربہ کیا، اس کو ہوا میں کھلا رکھا اور اس کے اندر بھی کیا کیا؟ انہوں نے ایسٹ رکھ دیا، وہ بھی اسٹرلائز تھا. اب ان کو کیا ہوا؟ ان کو دیکھنے کو ملا کہ نئے زندہ عضو، نئے زندہ جاندار وہاں بن گئے. تو وہ ایک دم شاک ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں پر ہوا میں کھلے رکھنے کی وجہ سے ہوا کے اندر جو بھی جاندار رہے ہوں گے، جو بھی بیکٹیریا وغیرہ رہے ہوں گے، وہ اس ایسٹ کے کانٹیکٹ میں آئے، اس ایسٹ سے ان کو کھانے کے لیے ملا. نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کی گروتھ ہو گئی. اس کا مطلب اس ہوا میں پہلے سے جو بیکٹیریا موجود تھے، جو پہلے سے زندگی موجود تھی، اسی زندگی سے نئی زندگی وجود میں آئی، اور اس نے وہ جو ایسٹ ہے اس کو نیوٹرینٹ کے طور پہ، کھانے کے طور پہ کیا کیا؟ استعمال کیا. اس طرح سے کیا ہوا؟ از خود پیدائش کا جو نظریہ ہے، یعنی جو اسپونٹینیس جنریشن تھیری ہے، ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا گیا. البتہ اس نے، اب جو لوئس پاسچر تھے انہوں نے یہ بات تو بتا دی، لیکن لوئس پاسچر نے کیا جواب نہیں دیا. تو لوئس پاسچر اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ زمین پر زندگی کی پہلی شکل کیسے بنی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، لائف تو آ گئی، لیکن وہ تو جو لائف آئی وہ پہلے سے موجود خلیے سے آئی یا پہلے سے موجود کوئی زندگی اس سے آئی. تو وہ زندگی کہاں سے آئی؟ تو یہ جو سوال تھا یہ ابھی بھی کیا تھا؟ باقی تھا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دو سائنٹسٹ آئے، اور وہ دو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. انہوں نے بہت زبردست اس سوال کا جواب دیا. انہوں نے کیا، ان کا نام کیا تھا؟ ایک سائنٹسٹ ہے، ان کا نام ہے اوپیرون.
اور دوسرے کا نام ہے ہیلڈن. دو سائنٹسٹ ہیں, ایک کا نام ہے اوپیرن اور دوسرے سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے ہیلڈن. ٹھیک ہے, دو سائنٹسٹ ہیں اوپیرن اینڈ ہیلڈن. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک تجویز پیش کی, انہوں نے ایک آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے, انہوں نے کیا کہا, ہو سکتا ہے زندگی کی پہلی شکل پہلے سے موجود بے جان نامیاتی سالموں. دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے, پہلے سے موجود بے جان نامیاتی سالموں. جو زندگی ہے وہ زندگی کا وجود کہاں سے آیا ہوگا, بے جان نامیاتی سالموں, یعنی اس کو وہ کیا کہتے تھے, نان لیونگ آرگینک, نان لیونگ آرگینک مٹیریل یا آرگینک مولیکیول یا آپ آرگینک سالمات بھی بول سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, جو زندگی ہے, زندگی کی پہلی جو شکل ہے وہ پہلے سے موجود بے جان نامیاتی سالموں یعنی آر این اے, پروٹین وغیرہ سے آئی ہوگی, اور یہ کہ زندگی کی تشکیل سے پہلے کیمیائی ارتقاء ہوا ہوگا. وہ کیا بولتے تھے, وہ بولتے تھے کہ پہلی جو زندگی ہے اس کی جو شکل رہی ہوگی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی, وہ بے جان نامیاتی سالموں سے ہوئی ہوگی, اور نتیجے میں یہ ہوا ہوگا کہ زندگی کی تشکیل سے پہلے وہاں پر کیا ہوا ہوگا, کیمیا ارتقاء ہوا ہوگا, یعنی غیر نامیاتی اجزاء سے متنوع نامیاتی سالموں کی کیا ہوگی, تشکیل. یعنی اب بات کو سمجھیے, بات یہاں پر کس کی چل رہی ہے, بات یہاں پر چل رہی ہے ان آرگینک مالیکیول. ان آرگینک مالیکیول سے کیا بنا ہوگا, آرگینک مالیکیول. ان آرگینک مالیکیول سے کیا بنا ہوگا, آرگینک مالیکیول. یہ جو ان آرگینک مالیکیول ہے یہ کون ہے, یہ ہے نائٹروجن, یہ ہے ہائیڈروجن, یہ ہے کاربن, یہ ہے آکسیجن. تو ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے, ان کے بیچ میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے, کیمیکل ری ایکشنز. ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے, کیمیکل ری ایکشن, یعنی ان کے بیچ میں کیا ہوگا, کیمیکل ری ایکشن ہوگا. تو یہ ان آرگینک مالیکیول جب ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوئے تو اس سے کیا بن گیا, آرگینک مالیکیول. کون سے آرگینک مالیکیول, تو وہ آرگینک مالیکیول ہے آر این اے, وہ آرگینک مالیکیول ہے پروٹین, وہ آرگینک مالیکیول کیا ہے, پولی سیکرائڈ, لپڈ, ایٹ سیکرا, یہ بنے ہوں گے. اور اس کی وجہ سے نتیجے میں پہلے کیا بنا ہوگا آپ کے پاس, لائف. اس سے آپ کے پاس کیا وجود میں آئی ہوگی, لائف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پہلی زندگی آئی وہ زندگی کس کی وجہ سے آئی, وہ زندگی آئی کیمیائی ارتقاء. کیوں آئی, کیمیائی ارتقاء, جس کو وہ کیا کہتے تھے, اس کیمیائی ارتقاء کو وہ کہتے تھے کیمیکل ایوولوشن. کیا بولتے تھے اس کو, وہ کیمیکل ایوولوشن. کیا بولتے تھے اس کو, وہ کیمیکل ایوولوشن تھیوری. کیا بولتے تھے اس کو, وہ کیمیکل ایوولوشن تھیوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی کی ابتدا ہوئی وہ زندگی کی جو ابتدا ہے وہ کیمیکلز کے بیچ میں ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہوگی. تو یہاں پر جو دوسری تھیوری آئی وہ تھیوری کون سی تھی, کیمیکل ایوولوشن تھیوری. پہلی جو تھیوری تھی وہ پینسپرمیا تھیوری تھی. اس کے بعد جو تھیوری آئی وہ اسپونٹینیس جنریشن تھیوری آئی. اس کے بعد لوئس پاسچر کی تھیوری آئی جس کو بایوجینیسس تھیوری کہتے ہیں, یعنی وہ تھیوری جس میں انہوں نے بتایا کہ پری ایگزسٹنگ لائف سے پہلے ہوں گے. اور تیسری جو اس کے بعد جو تھیوری آئی وہ کون سی ہے, کیمیکل ایوولوشن تھیوری. اور اس کیمیکل ایوولوشن تھیوری کو پیش کرنے والے کون ہیں, اوپیرن اینڈ ہیلڈن. کلیئر, بات کلیئر ہوئی نا. اسی کو سمجھانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں, اسی کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین پر حالات کچھ یوں تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا, یعنی یہ کیمیکل ایوولوشن کیوں ہوا ہوگا, کیمیکل ری ایکشن زمین پر کیوں ہوئے ہوں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو زمین تھی اس زمین کے اوپر جو حالات تھے وہ کچھ ایسے تھے. کیسے تھے, تو ایک درجہ حرارت بہت زیادہ تھا, درجہ حرارت بہت زیادہ تھا. دوسرا آتش فشانی طوفان وہاں پر چالو تھے, وہاں پر بڑے بڑے اسٹروم آ رہے تھے, بڑے بڑے طوفان چالو تھے. پھر وہاں پر جو انوائرمنٹ تھا وہ ریڈیوسنگ فضا تھی. کیا تھی, ریڈیوسنگ ایٹماسفیئر تھا. اس ریڈیوسنگ ایٹماسفیئر میں کیا تھا, تو اس میں میتھین تھا, اس میں امونیا تھا, یہ ساری گیسز وہاں پر موجود تھی. ایگزام میں اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ زمین پر
ارتقا سے پہلے کس طرح کے ایٹماسفیئر تھے یا کس طرح کا انوائرمنٹ تھا؟ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، ٹیمپریچر واز ویری ہائی، آتش فشاں طوفان تھے وہاں پر، کنٹینیوسلی دیر واز اسٹورمنگ، دیر واز وائن، بہت ساری ہوائیں وغیرہ چلتی تھی، پھر ریڈیوسنگ فضا تھی وہاں پر، جو انوائرمنٹ تھا وہ ریڈیوسنگ انوائرمنٹ تھا، اور اس ریڈیوسنگ انوائرمنٹ میں وہاں پر میتھین تھی اور امونیا موجود تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں تھی کس کی، اوپیرن اینڈ ہیلڈن کی، اب اس کو مانیں گے کیسا، لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے کیسا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا؟ تو یہاں پر اور دو سائنٹسٹ ہیں، ایک کا نام ہے، ایک کا نام کیا ہے، ایس ایل ملر۔ کیا نام ہے ان سائنٹسٹ کا؟ ایس ایل ملر، ایس ایل ملر۔ یہ جو ایس ایل ملر ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیا، اور یہ ایکسپریمنٹ انہوں نے کب کیا؟ 1953، 1953 میں یہ جو سائنسداں ہیں ایس ایل ملر، انہوں نے تجربے گاہ میں اس جیسے حالات پیدا کیے، یعنی کون سے حالات؟ جو زمین پر اس وقت کے حالات رہے ہوں گے، جو پریمیٹیو انوائرمنٹل کنڈیشن رہی ہوگی، اس انوائرمنٹل کنڈیشن کو انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں بنایا۔ اب یہ بنانے کے لیے دیکھیے وہ سائنسداں کیسا سوچ رہا ہے، کیسی تحقیق ہوتی ہے، سوچی سمجھی اس کو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک بند فلاسک لیا، انہوں نے ایک کلوز فلاسک لیا، اور اس میں کیا کر دیا انہوں نے، برقی ڈسچارج۔ برقی ڈسچارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الیکٹروڈ، یعنی جو جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے نا وائر، ان وائر کو ایک دوسرے سے جب ہم لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، چنگاریاں جھاڑتے ہیں، وہاں پر ہم کو لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برقی ڈسچارج۔ یعنی انہوں نے دو الیکٹروڈ لگائے، اگر ان کو اٹیچ کریں گے تو اس سے بجلیاں نکلیں گی، یعنی اس سے کیا ہوگی، لائٹنگ ہوگی، اس سے لائٹ آئے گی۔ تو انہوں نے وہ برقی ڈسچارج کے ساتھ کیا فلاسک بنایا۔ تو یہ بند فلاسک ہے، اس بند فلاسک کے اندر کیا ہے، الیکٹروڈز، یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ بند فلاسک ہے، اور اس بند فلاسک کے اندر انہوں نے کیا کہتے ہیں، الیکٹروڈ۔ اور اس الیکٹروڈ کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، اس الیکٹروڈ کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوتا تھا، اسپارک ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس فلاسک کے ساتھ انہوں نے 800 ڈگری سیلسیس پہ میتھین کو، ہائیڈروجن کو، امونیا کو، یہ دکھ رہا ہے آپ کو کون کون ہے، میتھین، امونیا، واٹر، اور کون ہے، ہائیڈروجن ہے، اور پانی کے جو بخارات تھے وہ موجود تھے۔ نتیجے میں کیا ہوا، اس نے امینو ایسڈ کی تشکیل کا مشاہدہ کیا۔ اب انہوں نے جب یہ اپنا ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا تو اس ایکسپیریمنٹ کا کرنے پر ان کو کیا دکھا، ان کو اس فلاسک کے اندر کیا دیکھنے کو ملے، امینو ایسڈز، کیا دیکھنے کو ملے، امینو ایسڈ۔ اور ہم کو معلوم ہے امینو ایسڈ کیا کرتے ہیں، امینو ایسڈ کی جب پولیمر ہوتا ہے، امینو ایسڈ کا جب پولیمرائزیشن ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جب امینو ایسڈ جڑتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں، پروٹین۔ اور پروٹین از اور بلڈنگ بلاک، پروٹین ہمارے باڈی کا کیا ہے، بلڈنگ بلاک ہے، ہماری باڈی بنانے میں کام کرتا ہے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی، اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہاں زمین پر ایسا انوائرمنٹ رہا ہوگا، اور اس انوائرمنٹ کے اندر اس طرح سے کیمیکل ریئیکشن ہوئی ہوں گی۔ یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہوئی ہوں گی 100% سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوئی ہوگی، کیونکہ جب ہم نے یہاں پر روشنی کیا، ہم نے یہاں پر لائٹننگ کی، ہم نے یہاں پر جب اس طرح کی کڑاکے کی بجلیاں گرائی الیکٹروڈ کے ذریعے، تو یہاں پر جو موجود گیسز تھی ان کے بیچ میں کیا ہوا، کیمیکل ریئیکشن ہوئی، اور اس کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہم کو کیا مل رہا ہے، امینو ایسڈ مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اوپیرن اینڈ ہلڈن بول رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو زندگی کی شروعات ہوئی اور زندگی کا جو وجود ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا، کیمیکل ایوولوشن کے لیے ہوا۔ اس کا مطلب اوپیرن اینڈ ہلڈن جو بات بول رہے وہ بات کیا ہو رہی ہے، صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی تھوڑی تھوڑی؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا مشکل جائے گا بٹ اس بات کو یاد رکھنا ہے، مطلب ہمیشہ ہمارے پاس بھی کیمیکل ریئیکشن کیا ہوتی ہے، جیسا ابھی میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ ان آرگینک مولیکول ہے، ان کے بیچ میں کیمیکل ریئیکشن ہوئی، آرگینک مولیکول بنے، آر این اے پروٹین، اور ان کی وجہ سے کیا بنا ہوگا، لائف بنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایسی کئی تجربات ہوئے، یعنی دوسرے سائنسداں ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یار ایسا ہوا ہوگا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی تجربوں میں دوسروں نے کیا حاصل کیے، کچھ لوگوں کو ملا شوگر، کچھ لوگوں کو ملے نائٹروجن بیس۔ یاد آ رہا ہے نائٹروجن بیس ہم نے کہاں پڑھے ہوئے، نائٹروجن بیسز ہم نے کہاں پڑھے بیٹا، نائٹروجن بیسز کہاں پڑھے ہم نے،
डीएनए कहाँ पढ़े हमने, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बनाने में काम कौन करता है, नाइट्रोजन बेस। इसी तरह से वहां कौन हो गए, पिगमेंट्स हो गए। इसी तरह से वहां पर कौन हो गए, फैट्स। तो इस तरह से ये बात समझ में आई कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इस एक्सपेरिमेंट से बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसा हुआ होगा। फिर जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बात और बताई कि ये जो जो केमिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये शुगर, अमीनो एसिड्स वगैरह सब दिख रहे हैं, तो इसका क्या वजूद है कि ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किए, शिहाब, शिहाब का मतलब क्या होता है, वो पत्थर जो किसी प्लानेट से आया होगा, किसी और जगह से आया होगा, किसी और सैयारे के टूटने की वजह से आया होगा, तो वो ये कहते हैं कि वो जो टुकड़ा है, वो जो शहाब है, किसी प्लानेट का, किसी तारे का, किसी सैयारे का, किसी और प्लानेट का जो टुकड़ा है, वो जब आया उसका मुशाहिदा किए, और उसके मुशाहिदे के बाद अज्जा का तजुर्बा करने से हमको क्या मिला, वैसे ही मुरक्कबात का पता चला। और इससे क्या बात साबित आती है कि अगर उस शहाब के पास इस तरह के मुरक्कबात है, तो इससे बात ये साबित आती है कि खला में दूसरी जगहों पर भी ऐसे अमल वाक़े हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन पे जिस तरह की रिएक्शन हुई, इसी तरह की रिएक्शन और भी कहीं पर क्या हो रही है, हो रही है। इसका मतलब कहीं और पर भी इस तरह की जानदार रहते होंगे। तो अब ये बात वहां पर थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी कि हाँ, हो सकता है कि केमिकल इवोल्यूशन की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से पहली जिंदगी आई होगी। इस महदूद सबूत, यानी ये जो सबूत है ये पूरा मुकम्मल सबूत नहीं है, ये बहुत महदूद सबूत है। तो इस महदूद सबूत के साथ कहानी का पहला हिस्सा, यानी ये जो पूरी ड्रामा चल रहा है, ये जो पूरी कहानी चल रही है कि लोग बोल रहे हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो ये कहते हैं कि इस कहानी का पहला हिस्सा यानी कीमियाई इर्तिखा, केमिकल इवोल्यूशन, कम वो बेश क्या किया गया, मंजूर कर लिया गया। लोग बोलने लगे कि अरे भाई मान लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा कि जमीन के ऊपर क्या हुआ होगा, केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, और उस केमिकल इवोल्यूशन की वजह से पहली जिंदगी क्या हुई होगी, वजूद में आई होगी। जी, आपके पास जो लोनार है ना, वो भी इसी तरह से कहा जाता है कि वहां पर हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। तो जो शहाब वहां पर गिरा होगा उसकी वजह से इतना बड़ा गड्ढा हो गया, ठीक है ना। फिर सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि अगर जिंदगी की इब्तिदा हुई होगी, तो इस जिंदगी की इब्तिदा के बाद क्या हुआ, जिंदगी की इब्तिदा हो गई, फॉर एग्जाम्पल वहां पर इर्तिखा हो गया, अब लोगों ने मान लिया। अब इसको मानने के बाद क्या हुआ होगा, तो इस मानने के बाद ये बात तो मानना पड़ेगा कि फिर लाइफ स्टार्ट हुई होगी। तो लाइफ स्टार्ट होने का मतलब है कि वहां पर क्या होंगे, सेल बने होंगे। तो फिर अब सवाल ये आता है कि हम इस बात को नहीं जानते, यानी साइंसदानों का बोलना ये है कि भाई ठीक है, हमने केमिकल इवोल्यूशन को तो मान लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि खुद अपनी नकल तैयार करने वाले, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग जिंदगी का पहला मेटाबॉलिकल कैप्सूल, यानी मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना। यानी हम ये कहते हैं कि अब वहां पर अगर जिंदगी बनी होगी तो वो एक थोड़ी ना रहा, आज तो हमको कई सारे दिखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब उस वक्त भी क्या हुआ होगा, रेप्लिका बनी होगी, कई सारी कॉपी बनी होगी। लेकिन ये कॉपी बनी कैसे होंगी, ये इसका उसका अंदाजा हमको अभी तक नहीं है। तो फिर जिंदगी की पहली गैर सेल्यूलर शक्ल, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जिंदगी की जो पहली गैर सेल्यूलर जो शक्ल है, जिंदगी की पहली गैर सेल्यूलर शक्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जिंदगी का पहला कौन सा फॉर्म, जिंदगी की पहली कौन सी शक्ल, गैर सेल्यूलर शक्ल या नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब वजूद में आया होगा। तो वो कहते हैं कि वो कब वजूद में आया होगा, 3 बिलियंस ईयर एगो। कब आया होगा वो, 3 बिलियंस ईयर एगो।
تو 3 بلین سال پہلے ایک شکل وجود میں آئی ہوگی، لیکن وہ شکل کیسی ہے؟ نان سیلولر فارم۔ اب یہ نان سیلولر یا غیر سیلولر، اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم جب سیل دا یونٹ آف لائف پڑھیں گے، یا آپ اس کو اگر ریوائز کر سکتے ہیں تو اس کو جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات بہت زیادہ کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وجود میں آئی ہوگی، وہ غیر معمولی رہے ہوگے، یعنی یہ جو میٹابولک کیپسول تھا، غیر سیلولر فارم تھا، یہ بہت زبردست رہے ہوگے، اور یہ آر این اے، پروٹین، پالی سیکرائڈ وغیرہ ان کیپسول نے غالباً اپنے سالموں کی کیا کی ہوں گی؟ افزائش کر لی ہوگی۔ یعنی کیا ہوا ہوگا؟ ان نان سیلولر فارم کے اندر کیا رہے ہوں گے؟ آر این اے، پروٹین، پالی سیکرائڈ رہے ہوں گے، اور ان سے کیپسول بنا ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی پہلی سیلولر شکل، دیکھیے پہلی بات کس کی ہوئی تھی؟ غیر سیلولر شکل، اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیلولر شکل۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیلولر شکل، یا ہم کہہ رہے ہیں سیلولر فارم، سیلولر فارم آف لائف۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیلولر فارم آف لائف۔ اور یہ سیلولر فارم آف لائف کب آیا ہوگا؟ 2000 ملین سال پہلے۔ کب آیا ہوگا یہ؟ 2000 ملین ایئر ایگو، جس کو ہم شارٹ فارم میں کہہ سکتے ہیں 2 بلین ایئر ایگو، یعنی آج سے 20 ملین ایئر ایگو، 2 ملین ایئر ایگو پہلے زندگی کا کون سا والا فارم آیا ہوگا؟ سیلولر فارم آف لائف۔ تو پہلے کون سا فارم آیا تھا؟ نان سیلولر فارم، پھر کون سا فارم آیا؟ سیلولر فارم۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ 20 بلین ایئر پہ کائنات، 4.5 بلین پہ زمین، 4 بلین پہ زندگی، 3 بلین پہ نان سیلولر فارم، 2 بلین پہ سیلولر شکل۔ اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ ایگزام میں یہاں سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ اس کا آسانی سے کیا کر سکے؟ جواب دے سکے، ٹھیک ہے؟ ناؤ اس بات سے ایک اور چیز کلیئر ہوئی، وہ کیا چیز کلیئر ہوئی؟ کہ بایوجینیسس کا وہ تصور جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کی پہلی شکل کیمیائی سالموں کے ارتقاء کے ساتھ ایک واحد خلیے کی صورت میں کسی آبی ماحول میں وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی کا جب وجود ہوا، جب لائف وجود میں آئی، تو یہ جو لائف وجود میں آئی یہ کہاں پر وجود میں آئی؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی جو لائف وجود میں آئی وہ کہاں پر آئی؟ پانی کے اندر آئی۔ کہاں پر آئی؟ پانی کے اندر آئی، ایکویٹک انوائرمنٹ میں آئی، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے اس کے اندر کیا ہوا؟ ارتقاء ہوا، اور اس بات کو اکثریت نے کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا۔ البتہ ایک بار بننے کے بعد زندگی کی پہلی سیلولر شکلیں آج کے پیچیدہ حیاتیاتی نو میں کیسے ارتقاء پذیر ہو چکی ہے، یہ مشہور یعنی بہت زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جن پر ذیل میں گفتگو کی جائے گی۔ یعنی آگے جو ہم دیکھنے والے وہ اور انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور مشہور کرنے والی، اور خوش کرنے والی، اور انجوائے کروانے والی گفتگو ہے جو ہم آگے کرنے والے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ پہلا سیلولر فارم یہ کب وجود میں آیا؟ 2 بلین ایئر ایگو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 بلین ایئر ایگو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ 2000 ملین ایئر ایگو۔ تو ایگزام میں آپ کو یہ دونوں بھی الفاظ پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک؟ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کو بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک، اس کوشچن سے میکسیمم سوالات آتے ہیں، اس پیپر سے اس سبق سے میکسیمم سوالات آتے ہیں۔ نا جانداروں کا ارتقاء، اب بات چل رہی ہے جانداروں کے ارتقاء کی، اب بات چل رہی ہے ایک نظریے کی جس کو کہا جاتا ہے ایوولوشن آف لائف فارم، جو کہ ایک تھیری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تھیری ہے، یہ تھیری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ تھیری کی جو ابتدا ہوئی، یہ ابتدا ہوئی روایتی مذہب ادب، روایتی مذہبی ادب ہمیں خصوصی تخلیق مطلب اسپیشل کریشن کے نظریے کے بارے میں بتاتا ہے۔
نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیشل کریشن تھیری ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں، وہ مذہبی جو بکس ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایوولوشن ہوا وہ بہت اسپیشل ٹائپ کا ایوولوشن تھا. تو جو مذہبی روایت جو آتی ہے یا مذہبی جو طبقہ ہے اس کے طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ وجود کیسا ہوا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا، اسپیشل کریشن. تو ایک اور تھیری ہے، اس تھیری کو کیا کہا جاتا ہے، اس تھیری کو کہا جاتا ہے اسپیشل کریشن تھیوری. کیا کہا جاتا ہے اس کو، اسپیشل کریشن تھیوری. اور یہ جو اسپیشل کریشن تھیوری یہ کس کی طرف سے آتی ہے، یہ آتی ہے ریلیجیس بکس. کہاں سے آتی ہے یہ، ریلیجیس بکس یا ریلیجیس اسکرپچرز کی طرف سے یہ تھیوری آئی. نا اس نظریے کے تین مفہوم تھے، اس نظریے کے تین امپورٹنٹ مفہوم تھے. اس نظریے کے تین امپورٹنٹ مفہوم کیا ہے، تو پہلا مفہوم یہ تھا کہ تمام جاندار انواع اور ان کے ٹائپس جنہیں آج ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی پیدا کیے گئے تھے. پہلا کہ مذہب کی یا مذہبی کتابیں کیا کہتی ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب جاندار ایسے ہی پیدا کیے. ایسے ہی پیدا کیے مطلب جس طرح سے وہ آج دکھائی دیتے ہیں ویسے ہی وہ پیدا کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ ان کو کیا کیا گیا تھا، پیدا کیا تھا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنوع ہے یہ تخلیق کے وقت سے ایسے ہی ہے. یہ جو فرق ہے، یہ جو ڈفرنس ہے جانداروں کے اندر، جو یہ ڈائیورسٹی ہے، تو تخلیق سے وقت سے ایسے ہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے ہی رہے گی. جب سے ان کو پیدا کیا تب سے بھی ایسی ہے اور آگے بھی یہ ویریشن، یہ جو تنوع ہے، یہ جو تخلیق یہ ایسی رہے گی. اور تیسرا مفہوم ان کا یہ تھا کہ زمین تقریباً 4000 سال پرانی ہے. زمین جو ہے وہ 4000 سال پرانی ہے. تو جو اسپیشل کریشن تھیوری ہے اس کے جو پوائنٹس تھے، اس کے تین امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ایک ہی بار پیدا کیا گیا. دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی تنوع ہے، جتنے بھی جاندار ہیں اس کے اندر جتنے بھی تخلیق ہے، جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر کوئی ایوولوشن نہیں ہوا، ان کے اندر کوئی ارتقا نہیں ہوا. جیسے وہ آج ہے آگے بھی ویسے ہی رہے گے. اور جو لاسٹ تھا کہ زمین جو ہے یہ صرف 4000 سال پرانی ہے. تو ہوا کیا کہ 19ویں صدی کے اندر ایک سائنٹسٹ ہے. 19ویں صدی میں کیا ہوا، 19ویں صدی کے دوران ان تمام خیالات کو سختی کے ساتھ کیا گیا، چیلنج کیا گیا. ان کو کہا گیا کہ یہ غلط ہے. اور یہ بات کس نے کہا، یہ بات کیا چارلز ڈارون. یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی، چارلز ڈارون. تو چارلز ڈارون نے کیا کیا، چارلز ڈارون نے اپنے مشاہدات، اپنے تجربے، اپنے آبزرویشن کی بنیاد پر جو انہوں نے ایک جہاز میں سمندری سفر کے دوران کیے تھے جس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا HMS بیگل. کیا نام تھا اس جہاز کا، HMS بیگل. تو یہ ڈارون ہے اور یہ ان کا جہاز ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ موجودہ جاندار اقسام میں مختلف درجوں کی شباہتیں جو ہے وہ نا حرف آپس میں، یعنی ان کا کیا کہنا تھا کہ جتنے بھی موجودہ جاندار ہیں ان کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ مختلف درجوں میں الگ الگ لیول پر کیا شو کرتے ہیں، شباہتیں، سملیرٹی. کیا شو کرتے ہیں، سملیرٹی. اور یہ جو سملیرٹی ہے نہ صرف، یہ صرف ہونا چاہیے تھا یا غلطی سے حرف ہو گیا، نہ صرف آپس میں. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ تین جو پوائنٹس ہیں اس کو چیلنج ڈارون نے اپنے تجربے سے کیے. اور یہ جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ ایک سمندری جہاز پہ سفر پر گئے تھے. بیسیکلی وہ ایک تجارتی قافلے کے ذریعے گئے تھے اور جس جگہ پر وہ گئے تھے وہ کچھ باتیں ایکسٹرا جو میں یہاں لکھا رہا ہوں کہ وہ جہاں گئے تھے اس کا نام ہے گیلاپاگوس. کہاں گئے تھے وہ، گیلاپاگوس آئی لینڈ، گیلاپاگوس جزیرہ. کہاں گئے تھے، وہ ایک جزیرے پہ گئے تھے. اور اس جزیرے پہ انہوں نے دیکھا، اس جزیرے پہ انہوں نے کیا دیکھا، اس جزیرے پہ انہوں نے بہت ساری باتیں دیکھی. اس میں سے جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات کو یاد رکھنا ہے بچوں. پہلی بات انہوں نے کیا کہا کہ جانداروں کی جتنی بھی اقسام ہیں اس میں مختلف درجوں کی شباہتیں اور کیا بولتے ہیں ہم اس کو، سملیرٹی ہے. اور یہ جو سملیرٹی ہے یہ سملیرٹی نہ صرف آپس میں ہوتی ہے، یہ سملیرٹی نہ صرف آپس میں ہوتی ہے بلکہ یہ جو سملیرٹی وہ شو کر رہے ہیں، وہ جو سملیرٹی وہ دکھا رہے ہیں وہ صرف
آپس میں نہیں ہوتی بلکہ ان اقسام کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو کئی ملین سال پہلے رہتی تھی. یعنی آج جو جاندار ہے وہ اور جو ملین سال پہلے رہتے تھے وہ، جس کو کیا کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ایکسٹنکٹ. جس کو کیا کہا جاتا ہے، ایکسٹنکٹ. ایکسٹنکٹ کا مطلب یہ ہے جو ختم ہو گئی. وہ جاندار جو کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. ان جانداروں کی وہ بات کرتا ہے کہ یہاں سے کئی سو سال پہلے جو جاندار رہتے تھے وہ بھی، اور آج جو جاندار ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا شو کرتے ہیں، سملیرٹی، ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں. بہت سے جانداروں کی ایسی اقسام اب موجود نہیں ہے. ان کا یہ بولنا ہے کہ ایسے کئی سملیرٹی دکھانے والے جاندار جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم ڈائناسور کی بات کرتے ہیں، ڈائناسور آج موجود نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم جب مگرمچھ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے جیسا دکھائی دیتا ہے نا. اس طرح کی باتیں وہ بولتا تھا. پھر جانداروں کی مختلف اقسام گزرتے سالوں کے ساتھ ناپید ہوئی ہے. پھر کیا ہوا، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی رہی تو جانداروں کی کئی سارے قسمیں ایسی تھی جو کیا ہوئی، زمین سے ناپید ہو گئی. ٹھیک ویسے ہی جیسے نئی اقسام زمین کی تاریخ کے مختلف زمانوں میں وجود میں آئی ہے، تو جیسے جیسا وہ ناپید ہوتی گئی ایسی ناپید ہوئی جس طرح سے ہم کو الگ الگ جاندار زمین کے اندر الگ الگ وقتوں میں کیا ہوتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں. تیسری بات، جانداروں کی اقسام بتدریج ارتقاء پذیر ہوئی ہے. جانداروں کی جتنی بھی اقسام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے اندر کیا ہوا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے. تو ڈاروین کی ایک بات یاد رکھیے کہ وہ تھی بتدریج ارتقاء. اس کا کیا کہنا تھا، اس کا کہنا تھا کہ جو ارتقاء ہوتا ہے وہ ارتقاء کیسا ہوتا ہے، بتدریج ارتقاء، جس کو وہ کہتا تھا گریجول ایوولوشن. کیا کہتا تھا وہ، گریجول ایوولوشن. اس کنسپٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس ورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نا کوئی بھی آبادی اپنی خصوصیات میں تنوع پیدا کرتی ہے. اس کا یہ بولنا تھا کہ کوئی بھی پاپولیشن ہو، کوئی بھی جاندار ہو، وہ اپنے اندر ہمیشہ کیا کرتی ہے، ایوولوشن لے کر آتی ہے، اپنے اندر تنوع لے کر آتی ہے. وہ خصوصیات جو کسی کو قدرتی حالات، آب و ہوا، غذا، طبعی عناصر وغیرہ میں بہتر طور پر زندہ رہنے کا اہل بنائے تو ان کے مقابلے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جنہیں ایسی قدرتی حالات میں زندہ رہنے میں کیا ہوں گی، قدرے دشواری ہوگی. یعنی آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کڑاکے کی سردی ہے، تو اس کڑاکے کی سردی میں وہی زندہ بچ پائے گا جو اس کڑاکے کی سردی کو برداشت کرے گا، اور جو برداشت نہیں کرے گا نتیجے میں اس کی موت ہو جائے گی. یا پھر ایسا سمجھ لیجئے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نتیجے میں کیا ہوگا، وہ آدمی جو جتنا زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے وہ زندہ رہے گا، جو بھوکا نہیں رہے گا وہ مر جائے گا. تو اس طرح کی بات وہ کہتے تھے کہ جو اپنے اندر تبدیلی لائے گا، جو اپنے اندر چینج لائے گا، یعنی وہ جو بھوکا نہیں رہ سکتا تھا اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا کہ اور 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور 1 سال بھوکا رہ جاتا تو وہ زندہ رہ سکتا. پھر وہی آدمی جو کڑاکے کی سردی میں مر گیا، اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا، یعنی اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا کہ وہ اس جاڑے کو برداشت کر سکے، تو وہ کہتے کہ وہ زندہ رہ سکتا تھا. مطلب اس آدمی کو اپنے اندر کیا لے کر آنا ہے، تبدیلی لانا ہے، تنوع لے کر آنا ہے، اس کے اندر کیا لانا ہے، ایوولوشن. تو اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے کہ وہ جاندار جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی، جیسے ڈائناسور ہے، ڈائناسور کیوں زندہ نہیں رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ انوائرمنٹ اور آج کا جو ماحول ہے اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہے، یہ ساری چیزیں وہ ڈائناسور کے لیے اتنی فیزیبل نہیں تھی، ان کے لیے مناسب نہیں تھی، نتیجے میں وہ کیا ہو گئے، مر گئے. لیکن آج یہ فیوریبل ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم زندہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ باتیں کہتے تھے. دوسرا لفظ، ان افراد یا آبادی کی موزونیت. دوسری جو بات وہ کہتا تھا بتدریج ارتقاء کے بعد، وہ کہتا تھا فٹنس. وہ کیا بولتے تھے، فٹنس، کی جو جتنا فٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو جتنا فٹ ہوگا وہ زندہ رہے گا. تو فٹنس وہ کہتے تھے، یعنی جس کو وہ کیا کہتے تھے، موزونیت. ہم کہتے ہیں نا موضوع، کہ یار یہ چیز اس کے حساب سے موضوع نہیں ہے، مطلب فٹ نہیں ہے. ہم نارملی انگلش کا جب ورڈ یوز کرتے ہیں ہم بولتے ہیں یار فٹ ہے، ہم بولتے ہیں نہیں یار فٹ نہیں ہے، مطلب کیا ہے، موضوع نہیں ہے یا موضوع ہے. تو یہاں پر وہی فٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ موضوعیت. ٹھیک ہے، تو ڈاروین 2 باتیں کہتا تھا، ایک بتدریج ارتقاء کی، دوسری بات وہ کہتے تھے موضوعیت کی، فٹنس کی. ڈاروین کے بموجب موضوعیت بالآخر حرف تولیدی، صرف
तौलीदी मौजूनियत की तरफ इशारा करती है। डार्विन के हिसाब से जब वो फिटनेस की बात करता था तो फिटनेस की भी स्पेशली बात वो करता था, वो फिटनेस थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कौन सी वाली फिटनेस की बात होती थी? वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस का ये मतलब होता है कि वो खुसूसियात जो कोई जानदार अपनी जनरेशन से जनरेशन में पास करे, अपनी जनरेशन से जनरेशन में पास करे, माँ बाप अपने बच्चों में पास करे, तौलीदी अमल के जरिए जब कोई खुसूसियात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, कोई फिटनेस को मौजू सलाहियत अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो उसको वो कहता था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी फिटनेस बेसिकली किस तरह की फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी आपके पास कोई सलाहियत है, वो सलाहियत अगर आप आपके बच्चों में दे रहे हैं तो इसका मतलब आप फिट है। और ये जो फिटनेस है ये किस लेवल की है? ये रिप्रोडक्टिव लेवल पे है, तौलीदी लेवल पर है कि आप आपके बच्चे के अंदर वो डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, आप आपके बच्चे के अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी जाके वो उस काबिल होगा कि वो आने वाले हालात में, आने वाले इन्वायरमेंट में क्या करे? सरवाइव करे। ठीक है, तो ये बात वो कहता था। बस वो जो एक माहौल की निस्बत से क्या होता था? इर्तिका शो करता था ना। तो बात याद रखिए कि डार्विन के कंसेप्ट के हिसाब से जो चार बातें आपने याद रखना है, वो चार बातें ये है जिसको मैंने यहां लिखा है। पहली बात क्या याद रखना है? बतदरीज इर्तिका। दूसरी बात क्या याद रखना है? खुसूसियात में हमेशा क्या होता है? तो तनु होता है, जिसको वो दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? वेरिएशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? मौजूनियत यानी तौलूदी मौजूनियत यानी फिटनेस। और उसके बाद क्या होता है? कुदरती इंतखाब। इस कुदरती इंतखाब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। तो जब कोई चीज फिट होती है तो कुदरत उसको क्या कर लेती है? सेलेक्ट कर लेती है, माहौल उसको क्या कर लेता है? सेलेक्ट कर लेता है, नतीजे में वो क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा? इसी बात को उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने इस बात को आगे कहा कि वो क्या होते हैं? उस रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से वो क्या होते हैं? ज्यादा मौजू होते हैं, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा नस्ल छोड़ते हैं। यानी अगर वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो जो उनकी जो नई नस्ल रहेंगी वो ज्यादा मजबूत रहेंगी, और जब नई नस्ल ज्यादा मजबूत रहेंगी तो उसके नंबर भी ज्यादा रहेंगे। इसी तरह से वो कहते थे कि वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? नस्लें छोड़ते हैं, इसलिए ये ज्यादा जिंदा रहेंगे। और अगर ज्यादा जिंदा रहेंगे तो कुदरत के जरिए क्या हो जाएंगे? मुंतखब कर लिए जाएंगे। फिर इसने इसी को कहा कुदरती इंतखाब, जिसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। और उनका ये कहना था कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये असल में एक तरह का मैकेनिज्म है जो क्या करता है? इर्तिखा के लिए जिम्मेदार है। इसलिए डार्विन ये कहता था कि इर्तिखा का एक मैकेनिज्म वो कौन है? नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती इंतखाब। तो कुदरत क्या करती है? कुदरत उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट है, कुदरत उसको निकाल देती है नेचर से जो क्या है? अनफिट है। ठीक है, तो अब बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपकी क्लास में अगर वही बच्चे पास होंगे जो स्ट्रगल करेंगे, जो मेहनत करेंगे, आपके दरमियान में कंपटीशन रहेगा, लेकिन इस कंपटीशन में जीतेगा वो जो ज्यादा स्ट्रगल करेगा, यानी जो अपने अंदर तब्दीली लाएगा। कि अगर कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा है, तो वो 3 घंटे पढ़ रहा है। अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो वो 12 घंटे पढ़ रहा है। मतलब उसने उस पूरी पॉपुलेशन से वो अलग है। और नेचर क्या करेगा? उसको सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करेगा का मतलब ये है कि उसको कामयाबी मिलेगी। इस तरह की बातें वो यहाँ पर बताता था, जिसको मैंने आसान एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। ना आइए हम ये भी याद रखें कि एक माहिर फितरत, उनका नाम था अल्फ्रेड वल्लास। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड वल्लास। अल्फ्रेड वल्लास। नाउ मैं हमेशा इसको अल्फ्रेड वल्लास बोलने के बजाय अल्फ्रेड वल्लाक बोलता हूं ताकि वो याद रहे। अल्फ्रेड वल्लास ने क्या किया? उन्होंने काम किया। उन्होंने कहां पर काम किया? अल्फ्रेड वल्लाक भी एक आइलैंड पर गए, वो भी एक आइलैंड पे गए, वो भी एक जजीरे पे गए। और जिस जजीरे पे गए उसका नाम क्या था? उसका नाम था आर्की पेलागो। उसका नाम क्या था? आर्की पेलागो।
क्या नाम था उसका, आर्कीपेलागो। इस आर्कीपेलागो पे, अब ये पूरा नाम क्या है इसका, इसका पूरा नाम है मलाया आर्कीपेलागो। क्या नाम है इसका, मलाया आर्कीपेलागो। तो ये इस जजीरे पे गए जिसका नाम क्या था, मलाया आर्कीपेलागो। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो अल्फ्रेड वल्लाक है, अल्फ्रेड वल्लाक कहाँ पर गए, वो भी एक जजीरे पे गए। उस जजीरे का नाम क्या था, मलाया आर्कीपेलागो। और वहां पर जाके उन्होंने काम किया। उसने भी तकरीबन इसी वक्त में इससे मिलते जुलते नताइज क्या किए, अख्ज किए। यानी जो बात डार्विन कह रहे थे उसी बात को किसने बताया, अल्फ्रेड वल्लाक ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो काम कर रहे थे उसी दौरान उनको बज़ाहिर नए उज़ूयों की पहचान हुई। यानी क्या हुआ, वो जहां पर काम कर रहे थे अल्फ्रेड वल्लाक, ये जिस जजीरे पर अल्फ्रेड वल्लाक काम कर रहे थे उस जजीरे पर उनको क्या हुआ, उनको नए नए जानदार देखने को मिले। और ये जो नए नए जानदार उनको देखने को मिलते थे तो उन्होंने कहा कि जिंदगी की तमाम मौजूदा जो अक़साम है उसमें हमको क्या देखने को मिलती है, शबाहतें मौजूद है। और इनके अजदाद यानी इनके एंसेस्टर इनके एंसेस्टर कैसे हैं, एक है। यानी जितने भी जानदार आज हमको जमीन पर देखने को मिलते हैं तो उनका कहना यह था कि वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर एक ही है, यानी उनके आबा व अजदाद एक ही है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलती है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। अलबत्ता ये जो एंसेस्टर थे, ये जो अजदाद थे, ये जो अब्बा थे, ये जमीन की तारीख में मुख्तलिफ औकात पर क्या थे, मौजूद थे। यानी अलग अलग तारीखों में ये जमीन पर क्या रहे होंगे, मौजूद रहे होंगे। और अल्फ्रेड वल्लाक क्या कहते हैं, अल्फ्रेड वल्लाक जमीन की इस तारीख को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री या उसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री या जियोलॉजिकल टाइम, इसको वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ इसमें डिवाइड करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि वो एरा रहा होगा, वो एक पीरियड रहा होगा, और उसको क्या करते हैं, वो इपोक में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अहद में, जमाने में और दौर में, यानी इपोक्स, पीरियड और एरा में जमीन की अर्जियाती तारीख यानी जमीन की जो हयाती तारीख है उसको वो डिवाइड करते हैं। और उनका कहना यह था कि जो जमीन की अर्जियाती तारीख है, जमीन की जो लियोलॉजिकल टाइम है या जमीन की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उस हिसाब से हयातियाती यानी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा क्या है, तारीख साथ क्या है, करीबी ताल्लुक रखती है। तो इसका मतलब ये है लॉजिकल एरा, जितना ज्यादा जमीन पुरानी है उतना ही कौन ज्यादा पुराना है, बायोलॉजिकल एरा। तो वो यहाँ पर बहुत सारी बातों में से एक बात जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो जमीन है उस जमीन की अगर आप स्टडी करते हैं तो जमीन की स्टडी करने के बाद आपको क्या मालूम पड़ता है, जमीन की स्टडी मालूम करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जमीन की जो सतह है, अलग अलग सतह, उन सतह के अंदर कई सारे जानदार मौजूद है। इसका मतलब जितनी ज्यादा पुरानी लेयर है उसमें उतना ही पुराना क्या होगा, जानदार जिस्म होगा। तो जितना ज्यादा पुराना जमीन का लेयर है उतना ही ज्यादा पुराना जानदार का जिस्म है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा जमीन की तारीख पुरानी है उतनी ज्यादा कौन पुरानी है, हयाती तारीख। इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ करीबी क्या है, ताल्लुक है। तो उनका ये कहना था कि एक काबिल कबूल नतीजा ये हो सकता है कि जमीन बहुत पुरानी है, ना सिर्फ हजारों साल जैसा पहले सोचा जाता था बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। ना हो बच्चों, अगर आपने इस बात को थोड़ा सा गौर करा होगा तो मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मजहबी तबका क्या कहता है। तो मजहबी तबका क्या कहता था कि जो जमीन है वो 4000 पुरानी है। लेकिन ये बात को किसने डिसअप्रूव किया, ये बात को डिसअप्रूव किया अल्फ्रेड वल्लाक ने कि जमीन 1000 साल पुरानी नहीं है, जमीन तो करोड़ों साल पुरानी है। और ये बात कैसे समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है जमीन के अंदर मौजूद तहों से, उसकी लेयर से, कि जमीन तो कई साल पुरानी है। तो जितनी ज्यादा जमीन पुरानी होंगी उतनी ज्यादा जानदार भी पुराने होंगे। तो इस तरह से जो बातें उस मजहबी तबके की तरफ से आती थी उसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया, उसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया।
बात समझ में आई? तो इस थ्योरी के ये जो पॉइंट्स है इसको अगर आप गौर से सुनेंगे ना बच्चों, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बात की शुरुआत ये हुई थी कि मजहबी तबका ये बोलता है कि जितने भी जानदार थे वो एक साथ पैदा हो गए, लेकिन डार्विन और अल्फ्रेड वल्लाह का कहना था कि नहीं, एक साथ नहीं हुए होंगे, इनके अंदर तो बतदरीज इर्तिखा हुआ, ये धीरे धीरे वजूद में है। फिर वो दूसरी बात ये कहते थे कि जितने भी जानदार है जो पहले पहले जैसे इनको पैदा किया गया था वैसे ही आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन अल्फ्रेड वल्लाह को उन्होंने देखा कि नहीं, पहले जो जानदार थे उसका जो जिस्म का साइज था या वो जो इस तरह दिखाई देता था वो अलग था, उसके बाद जो दूसरे जानदार आए वो अलग थे। लेकिन खास बात ये थी कि वो एक दूसरे के साथ क्या शो करते थे, सिमिलैरिटी शो करते थे, वो एक जैसे के वो एक दूसरे के जैसे दिखाई देते थे। इसका मतलब ये है कि जानदारों में हमेशा क्या देखने को मिला है, फर्क देखने को मिला है, वो कभी भी एक जैसे नहीं थे। और तीसरी बात, जो मजहबी तबका कहता था कि जमीन 4000 साल पुरानी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन 4000 पुरानी नहीं है, वो तो कई करोड़ों साल पुरानी है। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को आपको याद रखना है। एग्जाम में ये सवाल किया गया था कि ये बात की गई थी कि एरा, पीरियड और इपोक, इसको या इन तीनों स्टेजेस में जमीन की तारीख को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को किसने डिवाइड किया? किसने डिवाइड किया? क्या नाम है उसका? अल्फ्रेड वल्लाह। कौन है? अल्फ्रेड वल्लाह। याद रखिए, इसको एग्जाम में सवाल किए जाते हैं। ठीक ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद इर्तिखा के सबूत हुए, यानी अब ये बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि जमीन के अंदर इस तरह से चीजें हुई होंगी। तो अब इसको सबूत देना, यानी डार्विन की बात को प्रूव करने के लिए, अल्फ्रेड वल्लाह की बात को प्रूव करने के लिए क्या देना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा, एविडेंसेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस है जिसके जरिए बात बताई गई कि इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो है रकाजाती सबूत, या जिसको हम क्या कहते हैं, खदीम बाकिया, जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। या दूसरा है जुनीनियाती सबूत, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तीसरा जो सबूत दिया गया है वो है तकाबुली आज़ा के सबूत, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस। और चौथा जो सबूत दिया गया है वो सन्नती इनकलाब के असरात, या उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट्स। तो ये चार सबूत है। इन चार सबूत के जरिए इस बात को साबित किया गया कि इर्तिखा होता है, इवोल्यूशन का अमल होता है। तो इन चार सबूतों को आपने बड़ी अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ना। सबसे पहले इर्तिखा के मामले में हम सबूत की बात कर रहे हैं कि इर्तिखा का जो सबूत है वो क्या बताता है। इर्तिखा का जो सबूत है वो क्या बताता है? तो ये सबूत जमीन पर जानदारों की अक़साम का इर्तिखा का हकीकत वाक़े हुआ है कि ये जो सबूत है, ये जो फॉसिल है, ये जो एविडेंस है, इसके जरिए क्या बात बताई गई, ये सबूत पेश किया गया कि जमीन पर जानदारों की जो अक़साम है उसके अंदर इर्तिखा, जानदारों की जो किस्में हैं उनके अंदर इर्तिखा, उनके अंदर इवोल्यूशन दर हकीकत वाक़ होता है। बहुत सिमतों से आया है। रकाजा, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। रकाजा, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल, जिंदगी की अक़साम के बाक़ियात के सख्त हिस्से, यानी जो भी अलग अलग वैरायटी रहे होंगे, जो अलग अलग किस्म के जानदार रहे होंगे, वो जब मर गए होंगे तो मरने के बाद जमीन में दफन हो गए होंगे, और जमीन में दफन होने के बाद उनके क्या रह गए, बाकियात रह गए होंगे, फॉसिल्स रह गए होंगे। तो ये वो बाकियात होंगे जो क्या होंगे, उनके जिस्म के क्या होंगे, सख्त हिस्से होंगे, हड्डी वगैरह इस तरह से, जो चट्टानों में क्या होते हैं, पाए गए। चट्टाने रसूब यानी सेडिमेंट के जरिए बनाती है, और जमीनी परत की एक अर्जी तराज जमीन की लंबी तारीख के दौरान रसूब यानी इन सेडिमेंट के ऊपर एक के बाद एक क्या करती है, तरतीब दिखाती है। तो हमको क्या देखने को मिलता है, जमीन के अंदर क्या देखने को मिलती है, अलग अलग तह देखने को मिलती है कि ये सबसे पुरानी तह है और ये सबसे नई तह है। तो जैसा जैसा हमको जमीन के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, कि कोई भी चीज क्या होती है
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, नीचे दब जाती है। तो उनका कहना यह था कि जमीन की तारीख से ये बात समझ में आती है कि जमीन के अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होंगी, और उन लेयर्स के अंदर क्या हो गया होगा, उस जगह पे जो जानदार पाया जाता होगा वो मर गया होगा, और उस लेयर में क्या हो गया होगा, दफन हो गया होगा। तो मुख्तलिफ उम्र के चट्टानी रसूबों में, यानी अलग अलग जो चट्टाने हैं उनमें जिंदगी की मुख्तलिफ अकसाम के क्या मिलते हैं, रकाजात मिलते हैं, जो गालिबन उस मखसूस रसूब यानी उस मखसूस सेडिमेंट, उस मखसूस लेयर की तश्कील के दौरान क्या हो गए होंगे, फौत हो गए होंगे। यानी डायनासोर जिस लेयर में हमको मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जो लेयर बन रही थी उस वक्त डायनासोर जिंदा थे। नतीजे में यह होगा कि जब डायनासोर मर गए तो वो उस लेयर के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए। इनमें से कुछ जदीद उज़्वों की क्या होती है, मानिंद दिखाई देती है। यानी ये जो रकाजात है, ये जो फॉसिल्स है, आज की जो जानदार है उनकी तरह क्या होते हैं, हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो नापेद उज़्वों की नुमाइंदगी करते हैं। यानी वो हमको क्या बताते हैं कि ये उज़्व, ये जानदार कभी रहा होगा और ये जानदार अब क्या हो चुका है, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो वो जो फॉसिल, जैसे हम नहीं कहते ना डायनासोर के, हमको कई सारे फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं, उनके कई बाक़ियात हमको मिलते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। तो वो ये कहते हैं कि वो जो बाक़ियात है वो आज हमारी क्या करते हैं, वो जो रकाज़ात है हमारी क्या करते हैं, रहनुमाई करते हैं। जैसे डायनासोर और मुख्तलिफ रसूबी परतों में क्या होते हैं, रकाज़ात होते हैं। तो एग्जाम में इस तरह के सवाल की, देखिए ये एक डायनासोर का मैंने पिक ऐड किया हुआ है, ये मिला था। इसी तरह से ये एक स्ट्रक्चर है जो पत्थरों के ऊपर दिखाई दिया। फिर इसी तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जैसा जैसा टाइम हुआ होगा तो ये ओल्ड रॉक होंगे, फिर इस रॉक के ऊपर ये रॉक आई, फिर इसके ऊपर ये चट्टान आई, फिर इसके ऊपर ये चट्टान आई, उसके ऊपर ये चट्टान आई। तो जो सबसे ओल्डेस्ट है उसके अंदर सबसे पुराने रकाजात होंगे, और जो सबसे न्यूएस्ट है उसमें सबसे न्यू रकाजात होंगे। यानी आज का जो इंसान है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको अपर लेयर में मिलेगा। कई सौ साल पहले का जो जानदार रहा होगा उसका हमको जमीन के बहुत ही नीची तह में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये कौन है, रकाजात। ठीक ना। अब इन रकाजात की जब हम बात करते हैं तो इन अर्जियात का जो मुताल्ला है, क्या होता है, इन अर्जियात का जो मुताल्ला है, तो ये बहुत सारे रकाजात जो होते हैं अर्जियाती ज़माने के जाहिर करते हैं जिसमें वो रहते। मुताल्ले ने दिखाया कि वक्त के साथ जिंदगी की अक़साम में हमको क्या मिल रहा है, फ़र्क होता रहा है, और ज़मीनी तारीख भी क्या होती है, मुख्तलिफ वक्तों में ज़िंदगी की नई अक़साम क्या करती है, पैदा हुई है। यानी ये बात हमको इस तरह से समझ में आती है कि ज़िंदगी की अक़साम में, यानी ज़िंदगी की जो अलग अलग किस्में हैं उनमें फ़र्क रहा होगा, और ज़मीन की जो तारीख है उसमें भी मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ जिंदगियां क्या रही होगी, वजूद में आई होगी। और ये सब पैलियोंटोलॉजिकल क्या है, सबूत है। नाउ क्या हम रेडियो एक्टिव डेटिंग, क्या बोला जाता है इसको, रेडियो एक्टिव डेटिंग का तरीका इस तरीके से पीछे कार फरमा उसूलियात, यानी जो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है उसी का इस्तेमाल करके पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की उम्र मालूम की जाती है। जैसे यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल जो यूरेनियम है, जो यूरेनियम है उसकी जो उम्र है वो कितनी है, उसकी उम्र इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख करोड़ 10 करोड़, तो 4 अरब 500 करोड़ ईयर इसकी लाइफ है। किसकी है, यूरेनियम की। किसकी है, यूरेनियम की। तो यूरेनियम के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, यूरेनियम के पास से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नतीजे में वो जो यूरेनियम है वो जो 238 है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल तब्दीली देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन यूरेनियम के जरिए, थोरिनियम के जरिए, प्लूटोनियम के जरिए इनके अंदर कितनी तब्दीली आई और उनकी वजह से कौन सा नया मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, और इसकी मदद के जरिए हम उस फॉसिल की लाइफ को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव डेटिंग को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर आगे चल के इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर वगैरह, क्योंकि हमको एक और टॉपिक, एक और चैप्टर में ये पढ़ना है, वहां हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ दूसरा जो एविडेंस है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा जो एविडेंस है वो कौन सा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नाउ ये साइंसदान जो है, इन दोनों के नाम आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इन पर सवालात किए जा चुके हैं। कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था उनका, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इर्तिखा के मौजू पर जुनैनियाती यानी एम्ब्रियोलॉजिकल सबूत पेश किया है।
اس کی بنیاد تمام فقرے دار جانوروں میں جو ورٹیبریٹس اینیمل ہے ان میں مشترک جنینیاتی مرحلے یعنی ایمبریولوجیکل اسٹیج کے دوران کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس کا انہوں نے کیا کیا تھا، مشاہدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایمبریولوجیکل لیول پہ یہ جو خصوصیات ہوتی ہے یہ بالغ افراد میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ورٹیبریٹس کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ان ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے دوران کیا ہوتا ہے، ان کا جو ایمبریو ہے اس ایمبریو میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہے جو صرف ایمبریولوجیکل کنڈیشن میں ہوتی ہے، جنینیاتی لیول پر ہوتی ہے، لیکن جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اڈلٹ ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خصوصیات ان میں نہیں ہوتی۔ مثلا انسانوں سمیت، یعنی اگر میملز کی بات کریں تو ہیومن بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے، تو انسانوں سمیت تمام فقرے دار جانوروں کے جنین میں سر کے پیچھے، یعنی جو سر ہے اس کے پیچھے ویسٹیجیل گل سلٹ کی ایک قطار ہوتی ہے، یعنی یہ جو دکھ رہا ہے نا آپ کو، یہ کیا ہے، گل سلٹس، یہ سر ہے اس کے پیچھے کیا ہے، گل سلٹس۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ارلی ایمبریو ہے، جو مڈ اسٹیج ہے اور جو میچور ایمبریو ہے، تو آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب کے ایمبریولوجیکل اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کی ہے، فشز کی ہے، سیلامینڈر کی ہے، ٹورٹائس کی ہے، چکن کی ہے، اور کس کی ہے، ہیومن کی ہے۔ ان سب کی اگر آپ ایمبریولوجیکل اسٹیج کی بات کریں گے تو آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا، گل سلٹس، کیا دیکھنے کو ملے گا، گل سلٹس۔ لیکن یہ جو عضو ہے کون سا، گل سلٹس، صرف مچھلیوں میں فعال اور باعمل ہوتا ہے اور کسی بھی دیگر بالغ فرد میں نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہ ہوا کہ اس بات کو ایک اور سائنٹسٹ ہے جن کا نام کیا ہے، کارل ارنسٹ وان بیئر، کیا نام ہے اس کا، کارل ارنسٹ وان بیئر۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی اور تحقیق کی اور تحقیقات کی بنیاد پر اس نظریے کو انہوں نے کیا کر دیا، نامنظور کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں ریجیکٹ کیا، تو اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جنین کبھی بھی دیگر جانوروں کے بالغ مراحل سے نہیں گزرتے، یعنی یہ جو جنین ہے یہ جنین کسی اور کے بالغ مرحلے سے نہیں گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹیجیل آرگن ہے جو ختم ہو گئے اور آج وہ فشز میں دکھائی دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا شو کرتے ہیں، سملیرٹی، کہ اگر آج فشز میں گل سلٹس ہے تو باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ بھی وہاں سے کیا ہوئے ہوں گے، ایوالو ہوئے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں پیش کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ثبوت دیا تھا جس کو کہا جاتا ہے ایمبریولوجیکل ایویڈنس، ٹھیک۔ ناؤ پھر ایک اور ایویڈنس ہے جس کو کہا جاتا ہے تقابلی، یعنی ایناٹومیکل، کمپیریٹیو ایناٹومیکل اینڈ مورفولوجیکل ایویڈنس کی بات ہو رہی ہے۔ تو تقابلی ایناٹومی اور مورفولوجی سے آج کے اور سالوں پہلے بننے والے عضویوں یا جانداروں کے درمیان مماثلت یعنی سملیرٹی اور فرق یعنی ویریشن کو انہوں نے کیا کیا ہے، دکھایا ہے۔ تو کمپیریٹیو ایناٹومی اور مورفولوجی کے ذریعے بھی انہوں نے کیا بتایا، سملیرٹی اور ڈفرنسز بتایا ہے۔ ایسی مماثلتوں کی تشریح یہ سمجھنے کے لیے کی جا سکتی ہے کہ آبا و اجداد مشترک تھے یا نہیں، یعنی یہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے آبا و اجداد مشترک رہے ہوگے یا نہیں رہے ہوگے، اس کو سمجھنے میں یہ جو ایناٹومی ہے، جو مورفولوجی، یہ ہیلپ کرتی ہے۔ نا ایناٹومی اور مورفولوجی کس کو کہتے ہیں، مورفولوجی کا مطلب ہوتا ہے باہر کا اسٹرکچر، ایناٹومی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل اسٹرکچر۔ تو جب ہم انٹرنل اسٹرکچر کی اسٹڈی کرتے ہیں، اندر کے اعضاء کی اسٹڈی کرتے ہیں، تب اس کو ہم کہتے ہیں ایناٹومی، اور مورفولوجی مطلب جب ہم باہر کی اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مورفولوجی۔ اب مثال کے طور پر اگلے جوارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فور لمب۔ اگلے جوارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فور لمب، یعنی اگر ہم جانداروں کے ہاتھوں کی بات کریں تو اگلے جوارے کی جو ہڈیاں ہیں ان کی طرز میں جو مماثلتیں ہیں وہ ویل، چمگادڑ، چیتا اور انسان یعنی تمام میملز پستانیوں میں کیسی ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی۔ کیوں؟ حالانکہ ان جانوروں میں یہ اگلے جوارے مختلف کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر آپ کو مماثلت دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہ تو الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کی ایناٹومیکل ساخت اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایک جیسی ہے۔ کیا ہے ان کے ایناٹومیکل ساخت، کیا ان کی ایناٹومیکل ساخت کے اندر کیا ایسی سملیرٹی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے اگلے جواروں میں ہیومرس، یہ جو ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں ہیومرس،
दूसरा क्या है, रेडियस और अल्ना, ये जो हड्डियां है ये रेडियस और अल्ना है। इसी तरह से कौन है, कार्पसस, कौन है, कार्पसस। इसी तरह से क्या है, मेटाकार्पसस, सॉरी कार्पसस, उसके बाद है मेटाकार्पसस, और उसके बाद कौन है, फैलेंजिस, यानी जो उंगलियां है ये क्या है, एक जैसी होती है। तो आप इंसान की बात करो, आप चीते की बात करो, आप व्हील की बात करो, आप चमगादड़ की बात करो, सबके अंदर हड्डियां क्या है, सेम है। क्या है, फीमर 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 फीमर। फिर कौन है, रेडियस अल्ना रेडियस अल्ना रेडियस अल्ना रेडियस अल्ना। फिर इस तरह से कौन है, इसके बाद है कौन है, कार्पल्स, यहाँ भी कार्पल है, यहाँ भी कार्पल है, यहाँ भी कार्पल है, यहाँ भी कार्पल है, और इसी तरह से यहाँ मेटाकार्पल मेटाकार्पल मेटाकार्पल, और सबके अंदर क्या है, फैलेंजिस। लेकिन जब इंसान की बात करें तो इंसान उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, चीते की बात करें तो शिकार के लिए करता है, व्हील की बात करें तो तैरने के लिए करता है, और अगर चिमगादड़ की और बर्ड्स की अगर बात करें, परिंदों की, तो वो उड़ने के लिए करती है। इसका मतलब ये है कि इनके जवारे के अंदर जितनी भी हड्डियां वो सब एक जैसी है। इसका मतलब यह है कि ये सब एक ही आबा व अजदाद से, यानी कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे। कहां से आए होंगे, कॉमन एंसेस्टर। कहां से आए होंगे, कॉमन एंसेस्टर, यानी मुश्तरक आबा वो अजदाद। कहां से आए होंगे, मुश्तरक आबा वो अजदाद। तो इससे बात समझ में आ रही है। बस इन जानवरों में एक ही साख मुख्तलिफ ज़रूरतों से मुताबिकत रखने की वजह से मुख्तलिफ रुजू पर नमू पा गई, यानी अलग अलग अंदाज में डेवलप हो गई। इस तरह के इवोल्यूशन को, इस तरह के इर्तिका को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यानी क्या हुआ कि ये सब डाइवर्ट हो गए, ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। किसी को जरूरत थी जमीन पे रहने की, किसी को जरूरत थी पानी में रहने की, किसी को जरूरत थी हवा में रहने की, किसी को जरूरत थी शिकार करने की। तो उन्होंने अपने आप में क्या कर दिया, उन हड्डियों को अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर दिया, तब्दील किया। हालांकि वो डेवलप कहां से हुए, एक कॉमन एंसेस्टर से, और वो सब डाइवर्ट हो गए, सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो साख्ते वो बता रहे हैं, उन साख्तों को क्या कहा जाता है, इन साख्तों को कहा जाता है होमोलोगस साख्ते। क्या कहा जाता है उनको, होमोलोगस साख्ते। होमोलोगस साख्ते मतलब ऐसी साख्ते जिनकी बनावट एक जैसी हो, लेकिन वो अलग अलग कामों के लिए क्या हो, इस्तेमाल होती हो, तब उनको कहा जाता है होमोलोगस साख्ते। ठीक है, उसको कहा जाता है होमोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको, होमोलॉजी। ना ये होमोलॉजी क्या बताती है, तो उनका कहना यह है कि ये जो होमोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं, ये होमोलॉजी मुश्तरक आबा व अजदाद की तरफ क्या करती है, आपको इशारा करती है। फिर वर्टिब्रेट्स के अगर दिल की और दिमाग की या दूसरी और मिसालें ले, जैसे पौधों में, तो उसमें कौन है, बोगनविल्लाए है, कुकुरबिट्टा है। इनके अंदर क्या होती है, कांटे और बेल, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। ये भी क्या है, होमोलॉजी को जाहिर करते हैं। यानी ये जो कांटे हैं, ये जो कांटे हैं और ये जो टेंड्रिल्स है, ये टेंड्रिल्स भी क्या है, ये जरूरत के मुताबिक तब्दील होने वाली शक्लें हैं। ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, लेकिन इस स्टेम से क्या बन गई, कांटे, और इस स्टेम से क्या बन गई, टेंड्रिल, यानी बेल की तरह। तो ये जो टेंड्रिल है ये क्या करने वाली है, ये टेंड्रिल करने वाली है सपोर्ट, इसका फंक्शन अलग है। और ये जो कांटे हैं ये क्या करने वाले, ये करने वाले हैं प्रोटेक्शन। ये क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्शन करने वाले। ये क्या करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं। तो एक ही साख्त है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके अंदर क्या हो गया, तब्दीली वाक़ई होगी। अगर इस तरह का इवोल्यूशन होता है, इर्तिका होता है, तो उसको वो क्या कहते थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते थे उसको, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना। होमोलॉजी इख्तिलाफी इर्तिका यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर मुबनी है, जबकि एनालॉजी, अब एनालॉजी क्या है, जबकि एनालॉजी एक ऐसी सूरत हाल है जो किस तरफ इशारा करती है, जो इस तरफ इशारा करती है कि इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट है। क्या उलट हो गया कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि ये जो साख्ते हैं, ये साख्ते एक ही तरह की है, लेकिन इनके फंक्शन के हिसाब से ये अलग अलग है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा कि फंक्शंस
ایک فنکشن کو انجام دینے کے لیے الگ الگ ساختیں ایک جیسی بن جائے گی. ایک ہی کام کو انجام دینا ہے, اس کام کو انجام دینے کے لیے الگ الگ جو ساختیں ہیں وہ کیا ہو جائے گی, ایک جیسی بن جائے گی. تو اس کی مثال وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے تتلی اور پرندوں کے جو پر ہے وہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہے, وہ دکھتے ایک جیسے ہیں, حالانکہ وہ ایک جیسے کام کرتے ہیں, وہ صرف کام ایک جیسے کرتے ہیں لیکن ان کی جو ایناٹامی ہے, ان کی جو بناوٹ ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے, مگر ایک جیسی ساختیں نہیں ہے. تو حالانکہ وہ ایک جیسے کام کرتے ہیں لیکن ان کی جو ساختیں وہ ایک جیسی نہیں ہے, الگ الگ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بیٹ, یہ ہے انسیکٹ اور یہ ہے برڈ. یہاں پر دیکھیے آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے, بونز, ہڈیاں دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا دیکھنے کو مل رہی ہے, ہڈیاں. لیکن یہاں پر دیکھیے اب کیا ہے, یہ انسیکٹ ہے, انسیکٹ کے پاس کیا ہوتا ہے, کائٹینس اسٹرکچر ہے, یہ ایکزو اسکیلیٹن اس کے پاس ہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے, یہاں پر کوئی بون نہیں ہے, یہاں پر کوئی ہڈی نہیں ہے, یہاں پر پورے وینس ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, ہڈیاں ہے. لیکن کام یہ بھی اڑنے کا کر رہا ہے, یہ بھی اڑنے کا کر رہا ہے. تو کام تو ایک جیسے ہے لیکن ان کی ایناٹامی کیا ہے, الگ الگ ہے. ان کے کام الگ الگ ہے لیکن ایناٹامی ایک ہی ہے. یہ بھی اسٹیم سے بنا تھا, یہ بھی اسٹیم سے بنا ہے. تو ایناٹامی تو ایک ہے لیکن کام الگ الگ ہے. ایک سپورٹ میں کام کر رہا ہے, ایک پروٹیکشن میں. لیکن یہاں پر کیا ہے, کام ایک جیسے ہے. کیا ہے, کام ایک جیسے ہے, کام ایک جیسے ہے لیکن ساختیں کیا ہے, الگ الگ ہے. فنکشن سیم ہے لیکن ساختیں, اسٹرکچر کیا ہے, الگ الگ ہے. بات کلیئر ہوئی؟ تو اس کو کہا جاتا ہے ایناٹومیکل ایویڈنس. ناؤ اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں اینالوگس ساختوں کی, تو اینالوگس ساختوں میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا, اینالوگس ساختیں آپ کو کیسی بنتی ہوئی دکھیں گی, کنورجنٹ ایوولوشن. کس کے نتیجے میں دیکھنے کو ملے گی, کنورجنٹ. تو جو ہومولوگس اسٹرکچر تھے, کون سے اسٹرکچر, ہومولوگس اسٹرکچر. ہومولوگس کس وجہ سے بنے, ہومولوگس اسٹرکچر بنے ڈائیورجنٹ ایوولوشن. ہومولوگس اسٹرکچر کیوں بنے, ڈائیورجنٹ ایوولوشن. اور اینالوگس جو اسٹرکچر بنے, وہ اینالوگس اسٹرکچر کیوں بنے, وہ بنے کنورجنٹ ایوولوشن. وہ کیوں بنے, کنورجنٹ ایوولوشن کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. ناؤ مختلف ساختیں جو ایک ہی کام کے لیے ارتقا پائے اور وہ کیا شو کرتی ہے, مماثلت رکھتی ہے. اینالوجی کی جو دوسری مثالیں ہیں وہ ہے آکٹوپس اور پستانیوں کی آنکھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایگزامپلز آپ نے آپ کی بک میں رکھنا ہے. اسی طرح سے پینگوئن اور ڈولفنز کے فلیپر. پینگوئن اور ڈولفن کیا کرتے ہیں, ان کے پاس فلیپر ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کریں گے, تیریں گے. تو یہ دیکھیے, یہ پینگوئن یہ کون ہے, برڈ, اور ڈولفن یہ کون ہے, میمل, یہ ایک طرح کی فش ہے. لیکن اس کے پاس کیا ہے, فلپر ہے. اس کے پاس یہ بھی پانی میں تیرتا ہے, یہ بھی پانی میں تیرتا ہے. دونوں نے تیرنے کے لیے ایک ہی انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے جو اسٹرکچر ہے اس کو کیا کر دیا, ماڈیفائی کر لیا, ایک جیسا بنا لیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جیسا محلو وقوع ہے. یعنی یہ ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے محلو وقوع, ایک جیسے انوائرمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا, اپنے اندر ایک جیسی ساختیں بنائی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کنورجنٹ ایوولوشن, جس کا نتیجہ عضویوں کے مختلف گروہوں میں ایک ہی کام کے لیے ایک جیسی توافقی خوبیوں کا انتخاب ہے, یعنی سلیکشن ہوتا ہے. جیسے شکرقند, یہ ترمیم شدہ کون ہے, جڑ ہے. اور جو آلو ہے یہ ترمیم شدہ کون ہے, تنا ہے. لیکن آپ جب دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ تو ایک جیسی شکل ہے. پھر یہ اینالوجی کی کیا ہے, دوسری مثالیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان مثالوں کو اپنی بک میں بہت اچھے سے لکھ کر رکھنا ہے, کیونکہ ایگزام میں یہ جو مثالیں ہیں یہ پوچھی جاتی ہے. یاد رہے گا. ناؤ اس دلیل کے تحت, یعنی اب کون سی والی دلیل ہے, اب ایک دلیل اور ہے جس کو کہتے ہیں ہم بایو کیمیکل. کیا کون سی دلیل کہتے ہیں, بایو کیمیکل دلیل. ناؤ اس دلیل کے تحت عضویوں میں پروٹینز اور جینز کی یکسانیت جو کسی کام کو مختلف یعنی ڈائیورجنٹ عضویوں میں انجام دیتی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ جگہ پر پروٹینز ہیں اور جینز ہیں, وہ سارے کے سارے جو جینز ہیں, پروٹینز ہیں, وہ ہر جاندار کے اندر ایک جیسے ہیں.
جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، چاہے وہ پلانٹس ہو، چاہے وہ اینیملس ہو، ان کے باڈی میں کیا ہوتی ہے؟ گلائکولیسس. کیا ہوتی ہے؟ گلائکولیسس. اس گلائکولیسس کو انجام دینے والے جتنے بھی انزائم ہیں ہر جگہ کیسے ہیں؟ سیم ہے. اور اس انزائم کو کوڈ کرنے والا جو جین ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ سیم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ کیا شو کرتے ہیں؟ وہ پروٹینز میں اور جینز میں کیا شو کرتے ہیں؟ یکسانیت شو کرتے ہیں، سملیرٹی شو کرتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشترکہ آبا و اجداد ان کے رہے ہوگے. یہ بایوکل مماثلتیں اسی طرح ایک مشترک حسب نسب کی طرف کیا کرتی ہے؟ اشارہ کرتی ہے. جیسے مختلف جانداروں میں ساختی یکسانیت ہے. تو اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک ہی والدین سے، ایک ہی آبا و اجداد سے کیا ہوئے ہوگے؟ پیدا ہوئے ہوگے. نا ایک اور ایویڈنس ہے جس ایویڈنس کو ہم اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے یا جو آدمی ہے اس نے زراعت، باغبانی، کھیل یا محافظت کے لیے منتخب پودوں اور جانوروں کو کیا کی ہے؟ افزائش کی ہے، ان کو بڑھاوا دیا ہے. دیکھیے بات کس کی چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے سلیکشن کی. بات کس کی چل رہی ہے یہاں پر؟ سلیکشن کی. کوئی انسان ہے، وہ انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ انسان زراعت کرنا چاہتا ہے، وہ انسان باغبانی کرنا چاہتا ہے، وہ انسان کھیل کھیلنا چاہتا ہے، وہ انسان اپنی حفاظت کروانا چاہتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ منتخب کرے گا، سلیکشن کرے گا. کس کا کرے گا؟ پودوں کا کرے گا، جانوروں کا کرے گا. اگر گارڈن بنانا ہے تو بہت اچھے فلاور لے کر آئے گا. تو سوال یہ آتا ہے کہ بہت سے جنگلی جانوروں اور فصلوں کو آدمی نے پالا اور بویا ہے. آدمی نے، ایک انسان نے اتنے جانداروں کو، اتنے فصلوں کو پالا، ان کو بویا. تو اس وسیع پیمانے پر اس زمین کے اوپر اس نسل کاری کے پروگرام نے ایسی نسلیں پیدا کی ہے جو دوسری نسلوں سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کتے، انہوں الگ الگ ڈفرنٹ ٹائپ کے انسان کیا کرتے ہیں؟ کتے پالتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ سلیکشن کرتے ہیں. تو مگر اب بھی اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے لایا، سلیکٹ کیا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے جس گھر میں جس کتے کو آپ نے پالا ہے وہ کتا اس باہر کے کتے سے الگ ہے. نہیں، بس اتنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو گیا؟ ویریشن، اس کے اندر فرق آ گیا کہ اس کو جو انوائرمنٹ آپ نے دیا، اس انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کی تربیت، اس کا رہنا سہنا الگ ہے، باہر کے کتوں کا الگ الگ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر سینکڑوں سالوں میں انسان نئی نسلیں پیدا کر سکتا ہے تو قدرت لاکھوں سال بعد بھی یہ کام کیوں نہیں کر سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان سلیکشن کر سکتا ہے، انسان سلیکشن کے ذریعے اتنے سارے ویریشن لا سکتا ہے، اتنے سارے فرق لا سکتا ہے، تو پھر یہ قدرت کیوں نہیں کر سکتی؟ نیچر کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے بھی تنوع کرایا ہے، ویریشن لایا ہے. سملیرٹی اور ویریشن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین پر کیا ہوا ہوگا؟ ارتقاء ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری بات جو چل رہی ہے وہ کس کی چل رہی ہے؟ ایوولوشن پہ. اور ایوولوشن کی بات کو پروف کرنے کے لیے ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ثبوتوں کی. تو الگ الگ سائنسدانوں نے الگ الگ جگہ پر ہم کو کیا پیش کی ہے؟ ثبوت پیش کیے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے کہ بچوں؟ اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن جب بات سمجھ میں آنے لگتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے. ناؤ اب بات چل رہا ہے ایک اور ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے انڈسٹریل میلانزم. کی انڈسٹری کے ذریعے آپ کے پاس ایک ثبوت ہے. وہ انڈسٹریل ثبوت کیا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقاء کی تائید کرنے والے جو دوسرا دلچسپ مشاہدہ ہے وہ کہاں پر ہوا؟ وہ انگلینڈ میں ہوا. یعنی ارتقاء ہوا یا نیچرل سلیکشن ہوتا ہے، قدرتی انتخاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نیچرل سلیکشن ہوتا ہے، قدرتی انتخاب ہوتا ہے. اس کو ثبوت میں پیش کرنا ہے. تو اتنے سارے ثبوت دینے کے بعد ایک اور زبردست ثبوت وہ جو ملا، وہ کہاں پر ملا؟ انگلینڈ میں ملا. کہ وہاں پر جو پروانے تھے، پروانے جن کو کیا بولتے ہیں؟ موتھ، انسیکٹس. تو پروانوں کا ایک ذخیرہ جو 1850
میں اکٹھا کیا گیا، یعنی صنعتی نظام قائم ہونے سے پہلے اس میں مشاہدہ کیا کیا، یعنی جب انڈسٹریز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، جب صنعتیں نہیں بنی تھی، تب کیا کیا گیا تھا، کچھ موت کو، کچھ کیڑوں کو جمع کیا گیا تھا، اور یہ کب کیا گیا تھا؟ 1850 میں۔ تو اس مشاہدے میں کیا کیا گیا کہ درختوں پر سیاہی مائل پروں والے، یعنی جو کالے پر والے، جن کو کہا جاتا ہے میلانائزڈ پروانے، جس کو کہا جاتا ہے میلانائزڈ موت، ان کے مقابلے میں سفید پروں والے جو پروانے تھے ان کی جو تعداد تھی وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا۔ بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے کیا ہو رہا ہے۔ 1850، اور اس 1850 میں کیا ہوا؟ دیکھیے یہ 1850 میں ایکسپریمنٹ کر رہے تھے، اور 1850 میں لے کر 1857 اس سے بعد ہم صرف ہماری جنگ جو چالو تھی آزادی والی تھی، تو ہماری کہاں توجہ جائیں گی یہ ساری چیزوں پہ؟ اس لیے انہوں نے کرا ہوا یہ کام، لیکن ان کے اس کام سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 1850 میں کیا ہوا، انہوں نے کیا کرے، کالے پر، کالے کالے پروں والے، ٹھیک ہے، اور سفید پروں والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے 1850 میں کلیکشن کیا، جمع کیا، تو کالے پر والوں کو اور سفید پر والوں کو جمع کیا، تو اس وقت کیا ہوا، اس وقت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو ملے وہ کون ملے؟ سفید پر والے۔ سب سے زیادہ جو ملے وہ کون ملے؟ سفید پر والے۔ اور کم کون ملے؟ تو کم وہ ملے جس کو کہا جاتا تھا کالے پروں والے، یعنی ایسے موت، ایسے کیڑے، ایسے انسیکٹ، ایسے پروانے جن کا سفید کلر تھا وہ زیادہ تھے، اور جو کالے پر والے تھے وہ کم تھے۔ پھر کیا ہوا، پھر اسی طرح سے دوسرا ذخیرہ، کہ ان کا پہلا یہ ذخیرہ تھا، اب دوسرا ذخیرہ کس کا؟ پروانوں کا۔ دوسرا ذخیرہ جو صنعتی نظام کے قائم ہونے کے بعد، یعنی انڈسٹریلائزیشن کے بعد، انڈسٹریلائزیشن کے پہلے، انڈسٹریلائزیشن کے بعد۔ انڈسٹریلائزیشن کے پہلے مطلب 1850 میں، انڈسٹریلائزیشن کے بعد مطلب صنعتی نظام کے بعد، یعنی 1920 میں اسی علاقے سے اکٹھا کیا گیا۔ ان میں سیاہی مائل پروں والے جو پروانے تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ اب کیا ہو گیا، اب یہ جو فیگر ہے 1850 میں کیا تھے؟ سفید پر والے زیادہ تھے اور کالے پر والے کم تھے، لیکن جب 1920 کی بات آئی تو 1920 میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو سفید پر والے جو پروانے تھے وہ کم ہو گئے، اور جو کالے پر والے پروانے کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ یار ایسا کیوں ہوا ہوگا، ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ تو یعنی یہ تناسب الٹا کیسے ہو گیا؟ تو اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اس بات کو سمجھا، کیا بات کو سمجھا؟ اس بات کو، اس مشاہدے کے سلسلے میں یہ تشریح کی گئی کہ شکار خور، جو شکار خور تھے، یعنی جو کون تھے؟ پریڈیٹر، یعنی جو شکاری تھے، پریڈیٹر یعنی جو شکاری تھے۔ کون ہوگا شکاری؟ بولے تو پرندہ رہا ہوگا کوئی۔ شکاری تھے وہ، جو شکار خور تھے وہ مخالف پس منظر میں ایک پروانے کو پہچان لیتے تھے۔ یعنی کیا ہوتا تھا، اگر کنسیڈر کریے کہ یہ وائٹ والے ہیں، یہ بلیک والے ہیں، تو جو وائٹ والے ہیں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ پہ کون دکھ رہا ہے آپ کو؟ کالے پروانے۔ وائٹ پروانے آپ کو دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ پہ آپ کو کون دکھ رہا ہے؟ وائٹ پروانے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شکاری ہوتے ہیں، جو پریڈیٹر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مخالف پس منظر میں ایک پروانے کو پہچان لیتے ہیں۔ صنعتی نظام سے پہلے کیا ہوا؟ صنعتی نظام قائم ہونے کے طویل عرصے بعد درختوں کے جو تنے تھے صنعتی دھوئے اور کالک کی وجہ سے کالے ہو گئے۔ 1920 میں کیا ہوا؟ 1920 میں یہ ہوا کہ جو درخت کے تنے تھے وہ پورے کالے پڑ گئے۔ کالے پڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر اب اگر سفید پر والے اور کالے پر والے جا کے بیٹھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں کیا ہوگا؟ بیک گراؤنڈ تو پورا کالا ہے، اس لیے کالے پروں والے اس میں کیا ہو گئے؟ چھپ گئے، اور سفید والے پروں والے وہاں نہیں چھپ سکتے تھے۔ جب شکاری جب دیکھتا تھا تو شکاری کو کون دکھ رہا ہے؟ سفید پر والے۔ اس لیے جب شکاری حملہ کرے گا تو کون آ گیا؟ سفید پر والے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 1920 میں جو سفید پر والے وہ کم کیوں ہوئے؟ کیونکہ شکاری ان کو دور سے دیکھ سکتا تھا اور مار دیتا تھا۔ اسی صورتحال میں سفید پروانے شکار خوروں کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ زندہ نہیں رہ سکے، لیکن
جو کالے پروانے ہیں یا جن کو کیا بولا جاتا ہے میلانائز پروانے ہیں وہ زندہ رہ گئے، وہ کیا ہو گئے زندہ رہ گئے۔ لیکن صنعتی نظام قائم ہونے سے پہلے، صنعتی نظام قائم ہونے سے پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا، یہ جو جھاڑ ہوتے تھے ان جھاڑ کے اوپر کائی کی دبیس تہ تھی، یعنی لائکینز کی گروہ ہوتی تھی جو تقریباً سفید تھی اور درختوں کو جو سفید تھی اور درختوں کو کیا کر دیتی تھی ڈھک دیا کرتی تھی۔ اب کیا ہو گیا، پہلے یعنی صنعتی انقلاب سے پہلے جو درخت تھے ان درخت کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ وائٹ تھا، یعنی اس پس منظر میں سفید پر والے پروانے زندہ رہے، لیکن گہرے رنگ والے یعنی جو کالے ہیں وہ ان کو کون نے پکڑ لیا، شکار خوروں نے ان کو پکڑ لیا۔ نتیجے میں کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے 1850 میں جو سفید پر والے پروانے تھے ان کے نمبر زیادہ تھے اور جو کالے پروانے تھے ان کے نمبر کم تھے، کیونکہ جو شکار خور تھے ان کو کالے پروانے آسانی سے دکھائی دیتے تھے۔ تو انڈسٹریلائزیشن سے پہلے ان کے نمبر زیادہ کیوں تھے اور انڈسٹریلائزیشن کے بعد ان کا نمبر کم کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ نیچر نے ان کو سلیکٹ کیا ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کیا وہ ان علاقوں میں نہیں اگے گی جو کثیف ہوگی، یعنی جو لائکین ہے وہ لائکین اس جگہ نہیں اگے گی۔ بس جو پروانے اپنی حیت تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، ایسے پروانے جو اپنے آپ کو کیا کر سکتے تھے تبدیل کر کے رکھ سکتے تھے، یعنی پس منظر میں کیا کر لے سکتے تھے چھپا سکتے تھے، وہ کیا ہو گئے زندہ رہے۔ تو اس وقت زندہ کون تھے؟ وائٹ والے، کیونکہ وہ اپنے پس منظر میں اپنے آپ کو کیا کر لیتے تھے چھپا لیتے تھے، اس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ اپنے کو چھپا دیتے تھے۔ لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بعد 1920 میں وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، نتیجے میں وہ وائٹ والے کے نمبر کیا ہو گئے کم ہو گئے، سفید پروں والوں کے نمبر کیا ہو گئے کم ہو گئے اور کالے والوں کے زیادہ ہو گئے۔ اس خیال کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں صنعتی نظام آج بھی واقع نہیں ہوا ہے، جیسے گاؤں کے علاقے، وہاں میلانائز پروانوں کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے کم ہے۔ کیوں کم تھی؟ کیونکہ وہاں پر آج بھی لائکین گرو ہوتی تھی، اس لائکین کا جو کلر ہے وہ وائٹ تھا اور اس وائٹ کے اوپر سفید پروانے جا کے بیٹھیں گے، نتیجے میں سفید پروانے جو ہے شکار خور پرندوں کو دکھائی نہیں دیں گے۔ اگر اسی کے اوپر کالے پروانے جا کے بیٹھیں گے تو بیک گراؤنڈ کے اوپر کالے کالے ڈاٹ دکھیں گے، جس کی وجہ سے شکار خور ان کو آسانی سے پہچان لیں گے اور جا کے ان کو کیا کر دیں گے کھا لیں گے۔ اس لیے آج بھی ہم کو اس طرح کے کیا ہوتے ہیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ملی جلی آبادی میں وہ جو اچھی طرح مطابقت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطابقت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر اڈیپٹیشن۔ مطابقت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر اڈیپٹیشن۔ مطابقت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر اڈیپٹیشن، اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے کیا کر دینا تبدیل کر دینا، اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے کیا کرنا تبدیل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اڈیپٹیشن، اس کو کہا جاتا ہے مطابقت۔ یعنی آپ کے پاس سردی ہے تو سردی میں آپ کیا کریں گے کپڑے پہنیں گے، ایسے پہنیں گے جس سے آپ کے جسم کو یا آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہے نا۔ تو ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو کہا جاتا ہے مطابقت۔ تو زندہ رہتے ہیں اور اپنی آبادی کا کیا کرتے ہیں تناسب کو بڑھاتے ہیں، یعنی جو اڈیپٹیشن کرے گا وہ اڈیپٹیشن کرنے کے بعد کیا کرے گا سروائیو کرے گا، یعنی وہ کیا رہے گا زندہ رہے گا، اور جو زندہ رہے گا وہ کیا کرے گا، جو زندہ رہے گا وہ کیا کرے گا ریپروڈیوس کرے گا۔ ریپروڈیوس کریں گا مطلب کیا ہوگا، اس کی کیا ہوگی پاپولیشن ہوگی، اس کی عمل تولید ہوگی، اور عمل تولید کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے بہت سارے بچے ہوں گے، تو اس طرح سے ان کے نمبر کیا ہوگے بڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی ترمیم شدہ ذی حیات یعنی جو ویریئنٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی بھی جاندار کے اندر اگر ویریشن آ رہا ہے تو اس ویریشن کا اس کے اندر وہ ویریشن باقی رہے گا، لیکن جس جاندار سے وہ ایوالو ہوا تھا، جس سے وہ الگ ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو کبھی بھی فرق یعنی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے یا وہ کیا ہو جائے مر جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک اور اگزامپل ہے، ایک اور ثبوت ہے، وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ ہربی سائڈز یا زیادہ انسیکٹی سائڈ کا کیا کیا جائے استعمال کیا جائے،
تو ان کے زیادہ استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، جو مدافعتی ہے وہ بہت کم وقت کے اندر مدافعتی ورائٹیز کے ارتقاء کی شکل میں کیا ہوتا ہے، نکلتا ہے. یعنی ایسے جو جاندار ہے جو اپنے اندر مدافعتی نظام ڈیولپ کر لیں گے تو وہ کم وقت میں اپنے آپ کو کیا کر دیں گے، ریزسٹنس بنا دیں گے. مدافعت ان کے اندر کیا ہو جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی. تو وہ کیا بن جائیں گے، ریزسٹنس ورائٹی بن جائے گے، مدافعتی کیا بن جائیں گے، ورائٹیز بن جائیں گے. یہی بات ان پائکروز پر بھی صادق آتی ہے جن کے خلاف ہم اینٹی بایوٹکس یا ڈرگ کا کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جیسے پس مدافعتی جاندار جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے جاندار جو ریزسٹنس شو کرتے ہیں، تو یہ صدیوں میں نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں میں کیا ہو رہے ہیں، ظہور پذیر ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کسی ہربی سائڈ کا یا انسیکٹی سائڈ کا کنٹینیوس چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو جاندار ہے جن کو ہم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، مدافعتی نظام اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے، ریزسٹنس ورائٹی بن جائے. جیسا مچھر ہے، ہم آج مچھر کی کتنی بھی کوئل لگاؤ، مچھر مرتے ہیں کیا، نہیں مر رہے. کیوں نہیں مر رہے، کیونکہ ان مچھر نے اپنے اندر کیا لے کر آ گئے، مدافعتی نظام اپنے اندر ڈیولپ کر دیا ہے. آپ آل آؤٹ لے کر آؤ یا کل آؤٹ لے کر آؤ، کچھ بھی لگا، وہ مچھر نہیں مر رہے. کیوں نہیں مر رہے، کیونکہ ہر دن کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اب وہ مچھروں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیے، اب اس دوا کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارتقاء ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ مہینوں سالوں میں ظہور پذیر ہو جا رہی ہے، اس کو اب صدیاں نہیں لگ رہی ہے. یہ انسانی ہاتھوں کا ارتقاء ہے. انسانی ہاتھوں کے ارتقاء کو انگلش میں کہا جاتا ہے اینتھروپوجینک ایفیکٹ. کیا کہا جاتا ہے اس کو، اینتھروپوجینک ایفیکٹ، اینتھروپوجینک ایوولوشن. یعنی اس طرح کا جو ایوولوشن ہوتا ہے یہ انسانوں کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے. یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدے کے معنی میں ارتقاء ایک یقینی عمل نہیں ہے. اگر ہم عقیدے کے معاملے میں بات کرتے ہیں یا اگر، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتقاء یقینی عمل ہے. یہ ایک امکانی عمل ہے، یعنی یہ اچانک میں ہونے والا عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے جو اچانک میں ہو جائے گا، یعنی کئی سال نہیں لگیں گے اس کو. آپ نے ابھی کسی کو کیمیکل دیا، کسی کو کنٹینیوس ڈوز دیتے رہے، اچانک میں اس کے اندر کیا ڈیولپ ہو گیا، ریزسٹنس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو کیسا ہے، یہ کیسا ہے، امکانی. یعنی وہ کہتے ہیں چانس آف ایونٹ. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، چانس آف ایونٹ. یعنی یہ ایسا ایونٹ ہے، اگر اس کو چانس مل گیا تو یہ وقوع پذیر ہو جائے گا، جس کا انحصار فطرت میں اتفاقی وقوعات اور عضویوں میں یعنی جانداروں میں اتفاقی میوٹیشن پر ہوتا ہے. اتفاقی میوٹیشن یعنی ایونٹ، یعنی رینڈم میوٹیشن، اتفاقی میوٹیشن، رینڈم وقوع. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے، ویریشنز دیکھنے کو ملتا ہے. جانداروں کے اندر ہم کو بہت زیادہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے، فرق دیکھنے کو ملتا ہے. ہاں، اب بتائیے بچوں، کیا کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ کتنے لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہا؟ ٹھیک ہے. ناؤ ہم دوبارہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اس کو، دوبارہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آج ہی یہ سبق کیا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.